یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل سلسلہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کے ساتھ ہم بھی حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول کچھ ہی دیر کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران مدظ اللہ العالی انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا پرٹیکولر موضوع ہے آج لٹریچر موضوع ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا ہمارے یہاں جو ہے کتب رسائل اخبار میں چھپ رہا ہے، کس قسم کے چھپ رہے ہیں اور کس قسم کی پرنٹنگ ہو رہی ہے، پبلشنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں، ہمارے بڑوں کے ہاتھوں میں کیا پہنچ رہا ہے، اور اس سے بھی پہلے یہ کہ مطالعہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کوئی لٹریچر ہمارے ہاتھوں میں پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، پھر اس کی کیفیات کیا ہیں اور ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی مختلف ڈائمنشن جو ہوں گی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل رہیں گی۔ حسب معمول اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ گفتگو میں بھی شریک رہیں گے۔ اس سلسلے میں مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے اور بہت ہی پیاری مدنی کسوٹی بھی ہوگی اور اشعار کی تکرار ہوگی، نگران شورا سے ایک لفظ بھی پوچھتے ہیں وہ بھی ہوگا، کچھ ویڈیو سوالات ہیں، کچھ آپ کی کالز ہوں گی، کچھ آپ کے ٹیکسٹ میسیجز ہوں گے، انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آنے والے آپ کے تاثرات اور ٹیکسٹ میسیجز جو ہوں گے وہ بھی نگران شورا کے سامنے رکھیں گے، اس پہ رہنمائی لیں گے، مدنی پھول لیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی ہم رہنمائی لے کر اس پہ عمل کرنے کی نیت بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے۔ آج کے سلسلے کا جیسے کہ آپ نے موضوع سنا، اب اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ممکنہ صورت میں سے ہم سلسلے میں شامل بھی کریں گے۔ آج کا موضوع کیا ہے، انشاءاللہ کچھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ باپو آپ کیا کہیں گے؟ آج ہم نے موضوع رکھا ہے لٹریچر، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، یہ موضوع کی جانب بھی آتے ہیں۔ میں ناظرین کو ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کے بارے میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کریں یا نہیں کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو کہتے ہیں کہ چلیں کسی بڑے سے معلومات لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل آپ کے لیے ایک ایسا سلسلہ لے کر آیا ہے جس کا نام ہے لبیک، اور یہ لبیک کون کہتا ہے؟ یہ نگران شورا آگے فرماتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں۔ ہمارے سوالات ہوتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں پہ 4 نہیں 5، ابھی تو 3 ہیں، انشاءاللہ چوتھے بھی آ جائیں گے اور 5ویں آپ ہوں گے۔ آپ کسی چیز کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، یا نگران شورا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کہ نگران شورا آپ کو ایک مشورہ دے دیں کہ میری رائے یہ ہے آپ اس انداز سے کام کریں، تو کتنا اچھا ہو جائے گا کہ ہاں جی ہم نے نگران شورا سے مشورہ کیا تھا، تو آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات ہے کہ جو ذہن سے نکل نہیں رہی ہے، کوئی پریشانی کا آپ حل چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کال کیجئے، ہم آپ کی کال سلسلے میں شامل کریں گے۔ اب جلدی جلدی ہمیں کالز بھی ریکارڈ کرواتے رہیے، اور جیسے کہ موضوع ہے، اب اس موضوع پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ موضوع کے حساب سے کال ہوگی تو زیادہ اچھا لگے گا، ورنہ جو ہے موضوع تبدیل سے تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میرا تو ایک مشورہ یہی ہے کہ آپ کالز کیجئے تو موضوع کے حساب سے کال کیجئے، تو سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا۔ جی عبدالواجد بھائی، سلسلے میں آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی بڑی نوازش آپ کی، الحمدللہ۔ لٹریچر جو موضوع ہے نا بہت وسعت رکھتا ہے، بہت وسیع ہے، اور اس کی مختلف ڈائمنشنز جیسا کہ مہروز بھائی نے بھی مینشن کی ہیں۔ لٹریچر کا مطلب بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے جسے ہم ادب کے معنی میں لیتے ہیں، اردو ادب ہے، انگریزی ادب ہے، انگلش لٹریچر یا اردو لٹریچر، اور ایک لٹریچر اس کو بھی کہتے ہیں جسے ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کو 2 معنی میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، صحت مند لٹریچر، غیر صحت مند لٹریچر۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بنیادی طور پر یہ رہے گا کہ ہم صحت مند لٹریچر پہ فوکس کریں، وہ لٹریچر پڑھیں کہ جس کو پڑھنے کے ساتھ ذہنی طور پر ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں، ہمارا کردار سنورے، ہم جو ہے وہ صحیح عقائد کو اپنانے والے اور صحیح عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے پہلے دن سے اس چیز پہ فوکس کیا، اور پھر ہمارے ہاں ایسا لٹریچر مسلسل پبلش کیا جا رہا ہے، کیا جاتا رہا ہے، کہ جس کو پڑھ کے الحمدللہ اسلامی بھائی سنت کا پیکر بن جاتے ہیں۔ اس لٹریچر کو پڑھنے کے بعد وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے پیارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کا جذبہ پاتے ہیں۔ تو لٹریچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ
انسان کی زندگی پر بہت دور رس اثرات چھوڑتا ہے. مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ کسی بزرگ نے کہا کہ اگر میں یہ چاہوں کہ میں صحابہ کی محفل میں بیٹھوں، وہ صحابہ سے 500 600 700 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے. فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ میں صحابہ کی محفل میں بیٹھوں تو میں وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، وہ لٹریچر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں جس میں صحابہ کے حالات زندگی ہوتے ہیں. جسے حضرت ابوبکر صدیق کی صحبت میں بیٹھنا ہے وہ آپ کے حالات کو پڑھے، آپ کے ملفوظات کو پڑھے. جس نے حضرت عمر فاروق کی صحبت میں بیٹھنا ہے وہ حضرت عمر فاروق کی سوانح حیات اور ان کے ملفوظات کو پڑھے. جس نے حضور غوث پاک کی محفل اور مجلس کا لطف اٹھانا ہے وہ حضور غوث پاک کے حالات زندگی کو پڑھے، ان کے ملفوظات کو پڑھے. تو آپ جب لٹریچر پڑھتے ہیں تو آپ اس لٹریچر کے ذریعے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کا بدن نہیں پہنچ سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ بڑی جی یہ مصنف کہتے بس جی کیا بات، جی سبحان اللہ. تو آپ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس کا آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آپ کی ایک یہ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کی صحبت آپ اختیار کریں، اس طرح کے ان کی تحریر، ان کے واقعات وغیرہ، مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی. حاجی زمزم اتاری سبحان اللہ ہمارے رکن شورا کہتے ہیں کہ میں باب الاسلام سندھ سے جو ہے باب المدینہ کراچی آ رہا تھا تو میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو بولے تھوڑی گفتگو ان سے، تو انہوں نے گفتگو میں کہا رہی آج کل کے جو پیر ہیں نا انہوں نے جو ہے وہ بہت کام خراب کر کے رکھا ہوا ہے. یہ جو پیر صاحب ہیں آج کل کے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتے. تو حاجی زمزم اتاری کہنے لگے بطور عاجزی کہ یہ نا میرے ہاتھ نہیں آئے گا. تو بولا میں نے امیر سنت کا ایک لٹریچر، ایک رسالہ جو ان کو پکڑایا، میں نے یہ پڑھی ہے. تو بولے انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اب تحریر ہے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، پڑھتے رہے. بولے جب رسالہ اس نے کمپلیٹ کیا، اس کو بند کیا تو کہنا ہے ایسا پیر ہونا چاہیے جس نے یہ لکھا ہے. سبحان اللہ. تو تحریر جو ہے اثر رکھتی ہے، اچھی ہوگی تو مدینہ ہے. تو یہ کہ جیسے کہ آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ اگر آپ بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہ کہ جسمانی تو صحبت نہیں ہے لیکن جب کوئی واقعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں بات آتی ہے نا کہ ہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر رضی اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پرانے مدینہ کا تذکرہ ہوتا ہے، مکہ مکرمہ تذکرہ ہوتا ہے. جب آپ جاتے ہیں مکہ مکرمہ یا پھر مدینہ منورہ تو پھر بعض ایسے گیٹ ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب سے آتے تھے. اب جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے نا مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان علی شان، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا مکان علی شان جہاں پیارے آقا کی ولادت ہوئی. تو ایک منظر بنتا ہے کہ جب اس جگہ پہ جا کے آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں سے گزرے ہوں گے. تو آج ہم تحریر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور مزید کیا کہیں گے مہروز بھائی؟ دیکھیں لٹریچر کے حوالے سے جو ہماری بات ہو رہی ہے عبدالواجد بھائی، لٹریچر جیسا ہوگا نا آپ کی لٹریسی ویسی ہوگی، جیسا لٹریچر ویسی لٹریسی. اگر ہیلدی لٹریچر ہے تو ہماری لٹریسی جو ہوگی یعنی خواندگی جو ہوگی، تعلیم جو ہوگی، ہماری شعور جو ہمیں ملے گا وہ بھی ہیلدی ہوگا، پازیٹیو ہوگا. اگر یہ نیگیٹو ہوگا، اگر یہ نقصان دہ ہوگا تو ہماری لٹریسی جو ہوگی جسے ہم تعلیم کہتے ہیں وہ بھی نقصان دہ بن جائے گی اور ہمارا جو شعور اور عقل ہوگا وہ بھی ہمارا نیگیٹو وے میں چلا جائے گا. اچھا یہاں پہ کیونکہ لٹریچر کی بات ہو رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے لٹریچر تو جیسے کتاب ہے تو لٹریچر ہے، لیکن یہ لٹریچر ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، لکھا جاتا ہے تو پھر وہ لٹریچر بنتا ہے، پھر پڑھا بھی جاتا ہے. اب جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں بڑی پیاری ایک بات ہے کہ مطالعہ کا لفظ نکلا ہے طلوع سے. طلوع آفتاب ہوتا ہے نا تو آفتاب ظاہر ہو جاتا ہے. طلوع کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا پوشیدگی سے ظاہر میں آنا، ظاہر ہو جانا. تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی وہ ہم پہ منکشف ہو جاتی ہے، جو بات ہم سے پہلے پوشیدہ تھی وہ اب ظاہر ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ کہ مطالعہ کا جو لفظ ہے باب مفاعلہ کے وزن پر ہے. اب مفاعلہ جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے باپو، یہ تھوڑا ایک وہ اس طرف جا رہا ہے لیکن ایک ہے بڑا مزے کا نقطہ ہے کہ اس باب پر، اس وزن پر جب کوئی عربی کا صیغہ آتا ہے نا تو پھر وہ دونوں طرف سے برابری چاہتا ہے، دونوں طرف سے برابری چاہتا ہے. تو یہاں پہ اہل علم نے لکھا کہ لٹریچر یعنی آپ کی کتاب یا آپ جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں وہ اور آپ کا تعلق دونوں طرف سے مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کتاب کو پکڑا اور کتاب نے آپ کو پکڑا تو اب جب آپ پڑھیں گے اور جو چیز آپ کو حاصل ہوگی وہ بڑی مضبوط بھی ہوگی اور بڑی ظاہر و باہر و روشن بھی ہوگی، آپ کو روشن کر دے گی.
اچھا اب ہم مطالعہ کی بات کر رہے ہیں عبد الواجد بھائی، لیکن ہمیں اس پہ غور کرنا ہے اس سے پہلے تو کہ مطالعہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ بہت مطالعہ ہو کتنا رہا ہے. اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ تدریسی کتابیں ہیں ہماری اکیڈمی کی جو ایجوکیشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہماری نصابی کتابیں سلیبس کی بکس ہوتی ہیں تو وہ بھی یقیناً ہے تو لٹریچر اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرنل جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا سلیبس کیا ہے، لٹریچر کیا ہے اور ہم تک کیا پہنچ رہا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اچھا پھر پہلے ہم کہتے ہیں کہ پہلے اتنا علم نہیں تھا، حالانکہ کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے پہلے کی کتابیں ہیں یہ پہلے ہی کی کتابیں، ظاہر سی بات ہے، بڑی پیاری بات آپ نے کی، کتابیں بھی پہلے کی ہیں. اور پہلے لٹریچر جو تھا نا وہ اتنا عام نہیں تھا اس اعتبار سے کہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے، جدید آلات نہیں تھے. اچھا اب تو پرنٹنگ کا بھی نظام پیچھے رہ گیا ہے، سوشل میڈیا سافٹ ویئر جو ہے سافٹ وہ اس کی جو کاپیز ہیں وہ آ گئی ہیں، پی ڈی ایف ورژن آ گئے، دیگر ورژن آ گئے. تو اب تو آپ کے موبائل میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں اور آپ کے جو بھی ڈیوائس آپ یوز کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تو اس میں کتابیں پہنچ جاتی ہیں فوراً. لیکن پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. پہلے جب آپ لٹریچر حاصل کرنا چاہتے تھے، اب اس کے مختلف ذرائع ہیں اگرچہ، یعنی تقریر سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، گفتگو جو ہے یہ بھی ایک طرح کا لٹریچر ہی ہے، اور یہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو پہنچ رہا ہے یا بعضوں کا سوشل میڈیا کے ذریعے جو پہنچ رہا ہے یہ بھی ایک طرح کا لٹریچر ہی ہے. بہرحال کسی نہ کسی زاویے میں جا کے لٹریچر میں شمار ہوتا ہے. اچھا پھر دوسری چیز کیا ہے کہ تحریر، اور تیسری چیز کیا ہے صحبت. اچھا صحبت بھی تقریر اس میں آتی ہے. تو یہ سارا لٹریچر تو موجود ہے اور پہلے بھی تھا، لیکن اب اس کی فراوانی ہے، بہت آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے. باپو کو کوئی کتاب چاہیے، باپو مجھے بولیں، عابد باپو مجھ سے بولیں مہروز فلاں کتاب چاہیے، میں آپ کو موبائل کے ذریعے سے چند سیکنڈ میں وہ کتاب فری ٹرانسفر کر دوں گا فری میں، اور جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کا حصول ہو جائے گا. اور آپ تک ہی نہیں، اگر کوئی مدینے میں موجود ہے اور مجھے مدینے سے کتاب لینی ہے تو وہ مدینے سے مجھے بھیج دے گا. کوئی مکہ شریف میں موجود ہے تو مکہ شریف سے کتاب چاہیے، میں اسے فون کروں یا پیغام دوں اور وائس نوٹ بھیجوں اور وہ جو ہے وہ پی ڈی ایف ورژن یا اس کا دیگر ورژن جو ہے وہ مجھے بھیج دے گا. تو یہ ہے تو بہت آسان، لیکن دیکھنے میں کیا آ رہا ہے. عبدالواجد آپ کے پاس بھی ایک ڈیوائس ہے، آئی پیڈ ہے آپ کے پاس، اس میں بھی کتابیں ہیں. آپ میرا جو ہے نشانہ نہیں ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کرنے لگا ہوں کہ اب جب موبائل میں کتاب آ گئی، کمپیوٹر میں کتاب آ گئی، آپ کے آئی پیڈ میں کتاب آ گئی، لیپ ٹاپ میں کتاب آ گئی ہے، تو فیلنگ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب مطالعے کی وہ کیفیات رہی نہیں ہے، جو افادیت تھی اس کی، استفادہ کرنے کا جو انداز تھا وہ باقی نہیں رہا. مطالعہ تو ہو رہا ہے لیکن وہ انداز باقی نہیں رہا، اس کے وہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے. ایک بڑی پیاری بات ہمارے رکن شورا قاری سلیم صاحب نے کہی پچھلے دنوں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، فزیکلی کتاب موجود ہو مجھے اس میں مزہ آتا ہے. پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ مجھے ایسا لگتا ہے، انہوں نے اپنی فیلنگ شیئر کی تھی، وہ بالکل ہماری پرسنل سی بات ہو رہی تھی تو اس میں نجی محفل میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایف بکس ہیں نا، جو سافٹ اس کی جو کاپیز ہیں، ان کا مطالعہ کرنے سے ایسا لگتا ہے ضبط نہیں ہو پاتی. ضبط جو ہے نا یعنی یادداشت میں محفوظ ہونا، ان کا کہنا یہ تھا اور میرا بھی ماننا یہی ہے کہ کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے. فزیکلی لٹریچر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے. اب ہمارے جو اسلاف تھے ہمارے لیے تو اتنا آسان ہے، ان کے لیے کتنا مشکل تھا باپو. لیکن اب جو آگے کی جو ہے نا اس طرح کی معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کتابوں کی طرف نا کم رجحان جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ پی ڈی ایف وغیرہ یہ آئی پیڈ لے لیا اسی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ بعض جیسے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ گفتگو یہ بھی جو ہے یہ مطالعہ لٹریچر میں آ رہا ہے، تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ بس اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ کتابوں میں بھی نہیں ہوتی، وہ ہوا میں ہوتی ہیں، اور یہ ہوا والی باتیں نا بہت جلدی عام ہو جاتی ہیں. جیسے کل مدنی مذاکرے میں امیر السنت نے جو ہے کافی اس کی جو ہے تفصیل بیان کی، امیر السنت کے بارے میں افواہ وغیرہ اڑی ہوئی ہیں. اسی طرح بعض چیزیں کتابوں میں بھی ہیں، بعض چیزیں بڑے بوڑھوں کی زبان میں بھی ہیں. اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ غور تو کر لیں کہ آپ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے گناہ جاریہ نہ ہو جائیں، اور اگر اچھی بات ہے تو صدقہ جاری ہو جائے گا. جیسے کہ جتنے بھی خاندان وغیرہ ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کو میاں کا لفظ ساتھ بولا ہی جاتا ہے نا، یہ کتنا بولا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت بھی یہی بات تھی کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟
اب مجھے تو بولنا بھی سمجھ لیں مزہ نہیں آ رہا, اچھا نہیں لگ رہا, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ میاں کا لفظ, اللہ میاں. اب اسی طرح جو ہے وہ کھاتے وقت جو ہے باتیں نہیں کرنا چاہیے, خاموشی سے کھانا کھائیں. اب کھانے کا ادب کروایا جا رہا ہے کیا ہے, لیکن کھانا کھاتے وقت اچھی اچھی باتیں کرنا چاہیے, یہ اس کا صحیح ہے. پھر اسی طرح باتیں ایسی ہیں کہ کوئی کام کرنے نکلے تو پھر وہ اس سے شگن لے لیتے ہیں, کالی بلی راستہ کاٹ گئی. تو یہ بھی اس قسم کی باتیں بھی جو ہے آج ہمارے خاندان کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. جب ان سے بات چیت کریں کہ آپ نے کہاں پڑھا, تو پڑھا نہیں ہے, ہمارے ابو نے کہا تھا, ہماری امی نے کہا تھا, ہماری دادی نے کہا تھا. اب ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی, شاید وہ دنیا میں زندہ بھی نہیں ہو. اگر وہ ہیں حیات ہے تو آپ بتا دیں دادی کہاں سے پڑھا ہے یہ, تو دادی بھی کہیں گے ہماری دادی نے بتایا تھا. تو کچھ باتیں ایسی آ گئی ہیں کہ ان کا جو ہے کتابوں میں بھی نہیں ہے, لیکن بس وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے چلتی چلی جا رہی ہے. جی اور بھی ہے کہ جیسے ہمارے دوست ہوتے ہیں عام زندگی میں, ایسے ہی کتاب کو بھی انسان کا دوست کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. جیسے برا دوست انسان پر برے اثرات چھوڑتا ہے, اسے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے, اور اس برے دوست کی صحبت کی وجہ سے انسان برا بن جاتا ہے. یہی بات کتاب میں بھی پائی جاتی ہے. اگر آپ بری کتابیں پڑھتے ہیں, آپ برے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں وہی خیالات, وہی باتیں, وہی برائیاں پنپنے لگ جائیں گی, اور آپ کے دماغ کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کے اعضاء بھی اس خرابی میں مبتلا ہو جائیں گے, اور آپ ان گناہوں بھرے رستوں کی طرف چل پڑیں گے کہ جن کا آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا. تو جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ یار بد بدتر بود از مار بد, کہ جو برا دوست ہے وہ سانپ سے بھی برا ہے. ایسے ہی مدنی چینل کے ناظرین, جو بری کتاب ہے وہ بھی سانپ سے بھی زیادہ بری ہے. سانپ تو صرف آپ کے بدن کو ڈسے گا اور آپ کی روح نکل جائے گی, لیکن بری کتاب آپ کی روح پر ایسا گہرا زخم لگائے گی کہ معاذ اللہ بعض اوقات بری کتب کے مطالعے کی وجہ سے, غیر صحت مند لٹریچر کے مطالعے کی وجہ سے انسان ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اچھا, کتب بینی کی عادت, مہروز بھائی نے بہت سی باتیں. عبدالواجد ایک بات جو باپو نے ارشاد فرمائی کہ بعض باتیں ہوتی ہیں کتابوں میں نہیں ہوتی, سینہ بسینہ چل رہی ہوتی ہیں, جس سے بھی پوچھیں وہ کہے گا ہم نے تو سنی ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے. تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو سیدھا اصول تو یہ ہے کہ اگر وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اسے نہیں تسلیم کریں گے, ہم سیدھی بات ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, تو اگر وہ بات جو کہی جا رہی ہے بھلے کہیں سے بھی آ رہی ہے, اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے. لیکن اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے, خلاف نہیں ہے, تو پھر اس کو ماننے میں حرج نہیں ہے. اور سورہ شمس کی آیت نمبر 13, فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاہا, تو اس آیت کے تحت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کا لحاظ رکھو اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال کرو, جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی. اس کے ضمن میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس سے, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, اس سے بزرگوں کے جو مجربات ہوتے ہیں, ان کے جو تجربات ہوتے ہیں, اور وہ اپنے تجربے کی بنا پر کسی مباح چیز کو, کسی جائز چیز کو منع کرتے ہیں اس کے نقصانات کے پیش نظر, تو اس سے بچنا جائز ہے. یہ اس آیت سے اس کا ثبوت ہے. تو جو بھی تجربے کار لوگ ہیں وہ اگر کسی چیز کو منع کر رہے ہیں, کسی کو روک رہے ہیں, تو اس میں یہی اصول ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو نہیں مانیں گے, قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تو مانیں گے. اب وہ جو آپ نے بات کی جیسے اللہ عز و جل کے بجائے معاذ اللہ میاں کہنا, تو ظاہر سی بات ہے لٹریچر نہیں پہنچا. اچھا, پھر لٹریچر پہنچا نہیں, یہ بات بھی یہاں پہ نہیں عبدالواجد بھائی, یہ کتابوں میں, یعنی ظاہر سی بات ہے کتابیں لکھنے والے سب تو اہل علم اس اعتبار سے نہیں ہوتے کہ شریعت کا بھی علم ہو, انہیں شرعی احکام کا بھی علم ہو. اچھا, علم ہو بھی تو کتنی رعایت کرتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے. پھر وہ کتابیں لکھنے کے بعد ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے, بلکہ ہمارے اسلاف کا بھی رہا ہے, اور دنیا میں جو نامی گرامی مصنفین رہے ہیں آج بھی ہیں, ان کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کتاب لکھ لیتے ہیں تو پھر چیک ہوتا ہے. اور اب تو بڑے بڑے ادارے بن گئے تو باقاعدہ بورڈ ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو کتابیں آتی ہیں تو المدینۃ العلمیہ ہے, یہ ان کتب کی تحقیق کرتا ہے, ان کی جو ہے تفتیش کرتا ہے, چیک کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف اس میں کوئی بات نہیں. حالانکہ علماء لکھتے ہیں لیکن پھر بھی چیک ہوتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے انسان ہے, اور خطا کا مطلب ایک 1% ہی صحیح احتمال تو موجود ہے.
تو یہ تفتیش کا نظام ہمارے یہاں موجود ہے اور انٹرنیشنلی جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے یہ تو بولنے کے بھی تفتیش ہیں دعوت جو اسلامی تو سلسلہ ہوا دیکھیں ہے۔ امیر اہل سنت کی ذات جو ہے نا وہ محتاط ہے، امیر اہل سنت واہ، پیر کیا بات کامل ہے اور ایک محتاط شخصیت کا نام ہے امیر اہل سنت۔ سبحان تو اللہ۔ امیر اہل سنت کے تحت جو بھی فرد ہے یا جو بھی ادارہ ہے اس کو احتیاط کا اور محتاط رہنے کا ذہن تو دیا جاتا ہے اور کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی محتاط بنا دے ان کے اللہ صدقے میں، آمین، ہمیں بھی اللہ فیضان عطا فرمائے۔ جی عبدالواجد جی، تو میں کتب بینی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے لوگ پہروں بیٹھ کر قرآن کریم کا مطالعہ فرماتے، تفسیریں پڑھا کرتے، احادیث کی شرح پڑھا کرتے، علماء کی لکھی ہوئی کتب پڑھا کرتے تھے، لیکن آج سوشل میڈیا نے یا یہ جو گیجٹس آ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان میں لوگ اتنے بزی ہو گئے کہ ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتاب کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہدایت بھیجی ہے اور اس کے بعد کتب کو منتخب فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ انسانیت تک پہنچے۔ انجیل بھی ایک کتاب ہے، تورات بھی ایک کتاب تھی، اسی طریقے سے قرآن کریم بھی ایک کتاب ہے۔ یہ کتب اپنے زمانے میں ہدایت کا باعث تھیں، پھر ان میں تحریف ہو گئی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اب جی پھر قرآن کریم آیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے اور اس کی ایسی کتاب ہے کہ جو کسی بھی تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے، غلطی سے پاک ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں۔ تو بہرحال کتاب کی اہمیت اتنی ہے کہ قرآن کریم خود کتاب ہدایت ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو ہدایت ملتی ہے۔ تو کتاب کا پڑھنا جو ہے وہ انسان کی روح پر میں نے عرض کیا کہ بڑے اثرات ڈالتا ہے، اخلاقی طور پہ انسان سنور جاتا ہے۔ پھر دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمارے مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام ہے کہ آپ نے علماء اہل سنت کی کسی کتاب کا روزانہ کی بنیادوں پہ مطالعہ کیا یا نہیں کیا۔ تو کتاب کو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کے بارے میں بڑے محتاط رہیں کہ ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات میں عرض کروں گا یہاں پر کہ لوگ جو ہے وہ آج کل جب اپنے کسی بچے سے خوش ہوتے ہیں، اس کی امتحان میں کوئی پوزیشن آئی ہے، اس نے کچھ کیا ہے، تو اس کو عجیب و غریب چیزیں لے کر دیتے ہیں۔ اچھا موبائل لے کر دے دیا، اس کو جو ہے وہ موٹر سائیکل لے کر دے دی، معاذ اللہ پھر روڈ پہ ون ویلنگ ہوتی ہے، موبائل ہے تو اس پہ گیمز کھیلی جاتی ہیں، یہ نقصانات ہی نقصانات۔ اچھی کتب لے کر دیں، بچپن سے بچوں کے اندر کتب بینی کی عادت ڈالیے، انہیں مطالعے کی عادت ڈالیے اور صحت مند کتب ان کو پڑھنے کے لیے دیجیے۔ پھر دیکھیے کہ آپ کے بچے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مطالعہ فرمائیں گے تو وہ انشاءاللہ سنورتے چلے جائیں گے، اور الحمدللہ ہماری سعادت ہے نگران شورا تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ اللہ آج ہمارا موضوع ہے لٹریچر، اور اس پہ ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی، کچھ لٹریچر پہ بات ہوئی، کچھ مطالعے پہ بات ہوئی، کچھ اسلاف کا تذکرے ہوئے، اشارے دیے گئے، اور پھر المدینۃ العلمیہ میں جو تفتیش کا ہمارا ایک نظام ہے لٹریچر کے حوالے سے، اس پہ بھی بات چیت ہوئی۔ اب آپ تشریف لائیں تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کس قسم کا لٹریچر پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پڑھتے تھے سے مراد اگر مدنی ماحول سے پہلے ہے بالکل، تو مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، نمبر ایک۔ اور اگر مدنی ماحول کے بعد ہے تو تصوف کی کتابیں پڑھنے کی طرف رجحان گیا۔ زیادہ کون سی کتاب پڑھتے؟ سب سے پہلے جن کتابوں کی طرف رجحان گیا ان میں منہاج العابدین تھی، کیمیائے سعادت تھی، پھر فیضان سنت
جو پہلے جس سے درس دیا جاتا تھا وہ اچھی خاصی مطالعے میں رہی. پھر آہستہ آہستہ قوت القلوب مطالعے میں رہی, عوارف المعارف مطالعے میں رہی, کشف المحجوب مطالعے میں رہی, اور پھر اس میں کبھی باہر شریعت مطالعے میں آ جایا کرتی تھی وہ کتابیں. تو یوں اس طرح مختلف کتابیں مطالعے میں رہتی تھیں. پھر بیانات وغیرہ کے لیے پھر ایک الگ سے سلسلہ بھی رہا کرتا تھا, وہ کتابیں بھی رہا کرتی تھی, لیکن اس وقت المدینۃ العلمیہ کا شعبہ نہیں تھا, لہذا کتابوں کا انتخاب مشکل تھا, آسان نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے المدینۃ العلمیہ جیسی نعمت نصیب ہوئی, پھر وہاں سے جو کتابیں آنی شروع ہوئی تو پھر کافی فائدہ ہوا. پھر اسی میں فتاوی رضویہ مخرجہ دستیاب ہوئی تو اس کے مطالعے کی طرف گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا جو ذوق تھا وہ تفسیر اور شرح, اس طرف میرا ذوق زیادہ تھا, لہذا قرآن کریم کی تفاسیر کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک پڑھنے کی رجحان رہا, اور پھر حدیث کی شروحات یہ پڑھنے کا رجحان کافی رہا. پھر انہی دنوں مجھے بی کام کے پیپر دینے تھے, تو پھر وہ بی کام کے پیپر دینے کا بھی ایک سلسلہ رہا. پھر اس کے بعد اس طرح پڑھائی کا ذہن ختم ہی ہو گیا, یوں سمجھے. پھر انہی کتابوں کا مطالعہ کافی عرصے تک. پہلی کتاب کون سی پڑھی تھی؟ اگر آپ یوں کہیں کہ باضابطہ پہلی کتاب اگر جی باضابطہ منہاج العابدین. منہاج العابدین. آخری کتاب کون سی پڑھی ہے؟ اب تک اس کا نمبر نام نہیں آیا انشاءاللہ. وہ پھر آپ میں مر جاؤں پھر خواب میں اگر آ جاؤں تو پوچھ لیجیے گا آخری کتاب نہیں, ابھی ریسنٹلی آخری کتاب کوئی پڑھی ہوگی نا. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. کل رات کی یا دوپہر کی, ہاں, یہ والی آخری اس قسم کی. اب بھی جو آخری کتاب اگر میں کہوں کہ میرے مطالعے میں رہی ہے تو وہ یہ تو آپ نے ذہنی آزمائش والا سوال کر دیا بھیا. چلیں جو یاد ہے آپ کو, جس کی طرف توجہ جاری ہے, بالکل آخری پہ نہ ابھی یہ کہ ابھی کون سی کتاب آپ ایک دو دن میں صراط الجنان جلد 10ویں میرے سرہانے موجود ہے. کیا بات ہے آپ کی. اچھا, آپ نے فرمایا کہ انتخاب کرنا مشکل ہوتا تھا, واقعی میں ایک مشکل ہی مرحلہ ہے. تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا, کیسے انتخاب کرتے تھے کتاب کو؟ نام دیکھ کر, جلد دیکھ کر, رنگ دیکھ کر, موضوع دیکھ کر, مصنف کو دیکھ کر, کیا انداز ہوتا تھا؟ انداز پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے عاشقان رسول کے جو مکتبے ہوتے تھے میں ان کا دورہ کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ مجھ سے صحیح پوچھو تو جو نئی کتاب آتی تھی, ایک جو مجھے وہ کہتے تھے یہ نئی کتاب اچھی آئی ہے, میں بغیر اندر صفحات دیکھے میں کتاب خرید لیتا تھا. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ چلیں ایک تو یہ بات پہلے کتاب خریدنا سمجھیں کہ یہ میرا مشغلہ تھا, پسندیدہ مشغلہ تھا, یعنی کوئی نئی کتاب کسی. مجھے تو ایسا لگتا ہے ابھی بھی ہے. پچھلے دنوں آپ کے مکتب میں حاضری ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا بھی تھا, اور 2-4 میں نے ایسی کتابیں دیکھی تھی جو مطلب کمیاب ہیں یہاں پہ. کتاب کوئی کتاب ہونی چاہیے بس. کتاب خریدنا اب بھی آپ نے درست فرمایا, کتاب خریدنا اب بھی میرا پسندیدہ مشغلہ ہے. اچھا, ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کو تو امیر سنت کی جیسے کہ گلزار حبیب سے صحبت جو ہے میسر آئی ہے. ابھی بس اوقات نہیں ہوتا کہ امیر سنت کسی کتاب کا یا کسی رسالے کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ اس کا مطالعہ کیجئے, تو جب امیر سنت کسی کتاب کے بارے میں بتائیں, اس کی افادیت وغیرہ, تو پھر اس کو لینے کے جو جذبات ہوتے تھے کہ اس کو آج ہی حاصل کر لیں, کہ کیا ہوتا تھا اس کو؟ فوراً لے لینے والا ہی ذہن ہوتا تھا, لے کر پڑھ لینے والا ہی ذہن ہوتا ہے. اور ان دنوں امیر سنت ایک خاص کتاب کا بیان بھی کرتے تھے اس سے, اور اس کے پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے. میرے ذہن سے نکل گیا شرح الصدور, امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب تھی. الحمدللہ اس کتاب کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک مطالعہ ابھی کیا تک تقریباً جتنی تصوف کی نہیں چلے, امام غزالی کی تقریباً کتابوں میں سے تو
کیمیا سعادت نہیں ہے، باقی احیاء العلوم اور منہاج العابدین یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپ دیے، شروع صدور بھی چھاپ دیے، اور بہار شریعت بھی الحمدللہ کتاب الشفا عالی شان۔ بہت اچھی لگتی تھی مجھے، اس کا مطالعہ کرتا تھا میں، امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ مدنی چینل کے ویور اگر آپ سے پوچھنا چاہیں کہ جو کتب آپ نے شروع میں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی ایک کتب بتائیں کہ جو ہم پڑھیں تو ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو، تو وہ کون سی ایک کتاب ہوگی؟ جیسے اگر جو میں نے پڑھی ہے، اگر اس سے ہٹ کر سوال کریں تو، اور اس کو سوال کو اگر آپ چاہیں تو، کیونکہ اس میں نے عرض کی نا اس وقت تو ہر کتاب تو میسر نہیں تھی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت اگر میں ان کو کوئی ایک کتاب کا بنیادی عرض کروں کہ پہلے کس کتاب کو آپ لے لیں، وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے۔ اللہ، پہلے کیوں لے لیں گے؟ کیونکہ اس میں ایمان کے تحفظ کا، عقائد کا، کیونکہ جب آپ علم دین کے ابواب کی طرف جاتے ہیں تو جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے عقائد، ٹھیک ہے۔ اور یہ عقائد پر وہ کتاب ہے کہ جس میں عقائد اور اعمال دونوں کی اصلاح کے مدنی پھول موجود ہیں، کہ ایمان کی سلامتی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر کفر کی متعلق، کفر لزومی، کفر التزامی، یہ جتنی امپورٹنٹ کتاب ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور اس کے مسائل اتنے پیچیدہ، اور اس پیچیدہ مسائل کو اتنا آسان کیا گیا۔ امیر سنت میں ایک تاریخ کا ایک سمجھے کہ ایک پس منظر پیش کر رہا ہوں اس کتاب کا۔ آپ اس کتاب سے کچھ لکھتے اور وہاں سے ایک میل آتی، میں اب سنجے پاپا باہر ملک میں، وہاں سے میل آتی، میں اس میل کے 4-5 پرنٹ نکالتا، دو بھی 4-5 صفحے آتے، پھر دارالفتہ اہل سنت سے ہمارا وقت طے ہوتا، پھر میں وہ پیپر لے کر دارالفتہ اہل سنت حاضر ہوتا۔ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام، مفتی قاسم صاحب، مفتی فضیل صاحب، مفتی علی اصغر صاحب اور دیگر بیٹھے ہوتے، اور میری بھی حاضری ہے، کبھی کبھی ایک آدھ اور اسلام بھائی بھی ہوتے ہیں، اور اب ان چند صفحوں پر 2-2, 3-3, 4-4 دنوں تک ابحاث ہوتی تھی، اور یہ کتاب نکالو، وہ کتاب نکالو، یہ کتاب نکالو، یہ وہ کتاب۔ اب چونکہ وہ بعض ایسی باتیں ہوتی تھی جن کا بعض وقت کتابوں میں اتنا حوالہ نہیں ملتا تھا، جو موجودہ دور کے بولے جانے والے ایسے کلمات تھے، بھی عین ہی الفاظ میں، پھر ان کو لینا، ان کی جو ابحاث سنتا تھا میں، اللہ اللہ اللہ، 14 طبق روشن ہو جائیں کہ علم دین کے متعلق جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، وہ اگر اس نشستوں میں شرکت کرتے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، امیر سنت کے فیضان سے مجھے نصیب ہوئی ان دنوں میں، اور اس سے جو کہتے ہیں نا کہ دماغ و دل کے جو وہ ایک معاملات روشن ہوئے، اور مجھے وہ نشستیں اتنی فائدہ دیتی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس وقت کی ان کی ابحاث میں بہت ساری چیزیں آتی تھیں، اس موضوع سے نکل کر اور موضوعات آ جاتے تھے، دیگر جہات آ جاتی تھی۔ وہ اتنے فائدے دیتے کہ میں ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو علماء کرام و مفتیانہ کرام کی صحبت ہے نا، یہ کچھ اور ہی ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، امیر سنت کے سحری کے وقت، اب سحری سے فارغ ہو گئے، ہم 3-4 اسلامی بھائی حاضر تھے، اور ان میں ایک ایسے اسلامی بھائی بھی تھے جو ابھی حج پہ جا رہے تھے، مگر وہ اتنے خاص ماحول میں نہیں ہے۔ اب وہ جو امیر سنت سے جو حج کے مسائل پر ڈسکشن ہو رہی ہے، پہلے تو امیر سنت نے ان سے یہی پوچھ لیا کہ اچھا آپ کون سا حج کرنے جا رہے ہیں؟ پہلا حج کون سا کرنے جا رہے ہیں؟ پہلا نہیں پہلا، ہاں نہیں وہ سمجھ گئے، اور ان کو حج کرنے جا رہا ہوں بھائی، حج تمتع، حج قران، حج افراد، کون سا حج ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا حج کون سا ہے۔ تو 2-3 اور ایسے سوالات ہوئے، تو وہ بیچارے نہیں تھے، لیکن جب ہم آدھا پونا گھنٹہ، جب وہ فجر کی اذان ہوئی، آدھا پونا گھنٹہ جب ہم گفتگو کرتے رہے، اس کے پاس سوا اس کے چہرے پر حیرت ظاہر کرنے کے اور کچھ بھی نہ تھا، کہ یعنی جب آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اس طرح مفتیان کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اگرچہ آپ اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن جب آپ ان کی صحبت سے جب اٹھتے ہیں تو آپ کے علم کا جو سمندر ہے نا، وہ اس کا علم کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، میں سمندر کیا بولوں۔
ہم تحقیقات شرعیہ کے مدنی مشوروں میں شرکت کرتے تھے، اور پھر یہ طبقہ اٹھ کر امیر سنت کے پاس آتا، وہاں باس ہوتی ہیں 2-2 3-3 4-4 دنوں تک، اس کی نوعیت ہی الگ ہے۔ یہ کیا ہے تحقیقات شرعیہ؟ امت کو درپیش مسائل کا حل، شرعی حل نکالنے کے لیے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے تحقیقات شرعیہ، مجلس تحقیقات شرعیہ، جو ان مسائل پر بحث کر کے پھر لکھ کر مقالے لکھتے ہیں، پھر اس کا کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ جو بھی کتاب آتی تھی وہ میں لے لیا کرتا تھا، نئی کتاب۔ ہم اگر وہ کام کی جیسے ہاں، وہ سوال میں عرض کر رہا ہوں کہ تو ہم بھی یہ کریں کہ بھائی جائیں بک اسٹالز پہ اور ذہن بن گیا آج اگر تو جو بھی کتاب نئی آئی ہے وہ اٹھا لیں۔ میں نے عرض کی نا کہ اس وقت المدینۃ العلمیہ کا شعبہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ آج تو میں کہوں گا اگر صرف مکتبۃ المدینہ کی کتابیں لیں گے تو آپ کے گھر میں ایک ٹھیک ٹھاک لائبریری بن جائے گی۔ آپ کا ذوق ہے نا مکتبۃ المدینہ یا المدینۃ العلمیہ کی کتابیں لینے کا اور تصوف کی کتابیں پڑھنے کا، آپ کا ذہن ہے۔ اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ بنائیں، کیا بنائے؟ ذوق بنائیں، اور کیا کریں گے؟ ذوق بنانا پڑے گا اور اتھینٹیکیٹ مواد چاہیے۔ اچھا چلیں اس کو یوں کر لیں کہ انتخاب کرتے وقت میں کوئی کتاب لینا چاہتا ہوں، میں فارغ ہوں، ایام ہے میرے پاس 2-4-5 دن ہے میرے پاس، اور میں چاہ رہا ہوں اس میں کوئی کتاب پڑھ لوں۔ اب میں جا رہا ہوں بک اسٹال پہ جا رہا ہوں یا جہاں پہ بھی جا رہا ہوں کتابیں ملتی ہیں، تو انتخاب کا انداز کیا ہونی چاہیے؟ کیا کیا وہ مدنی پھول ہیں جو ذہن میں ہم اپنے بٹھا لیں جب بھی کوئی کتاب، جب بھی کوئی مواد لٹریچر کے حوالے سے ہم دیکھیں، صحیح العقیدہ سنی مسلمان متدین معتمد اور مستند، اب یہ ہے تھوڑی اتنا مشکل کر اصطلاح دیا تو اس کی کتاب کتنی مشکل ہوگی؟ کہ عالم صاحب کی وہ کتابیں لیں، ان کی کتابیں لیں اگر پڑھنی ہے تو۔ اس لیے میں المدینۃ العلمیہ کا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ان علماء کرام کی بھی کتابیں ہوتی ہیں جن کے تراجم کیے جاتے ہیں، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں۔ تو اگر شروع سے آپ کو کچھ مطالعہ کرنے کی شوق اور عادت پیدا کرنی ہے اور آپ کو دلچسپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا حکایت نصیحتیں لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹی کتاب لینا چاہتے ہیں تو تکبر لے لیں، ریاکاری لے لیں، حرص لے لیں۔ لیکن دنیا اس کے باہر بھی ہے نا حضرت۔ دیکھیں دنیا اس کے باہر تو باہر تو بہت کچھ ہے۔ نہیں تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا آپ جو کتابیں بتا رہے ہیں ان کی اہمیت بھی چلے میں نے سمجھ لی، وہ میں لے بھی لیتا ہوں، لیکن میری ضروریات صرف ان کتابوں سے تو پوری نہیں ہوں گی نا۔ مجھے تو شغف رکھنے کے لیے جو چٹکلوں کی بھی کتابیں چاہیے، تو ناول بھی چاہیے، تو یہ بھی چاہیے، تو سائنسی کیا کیا ہو رہا ہے یہ بھی چاہیے، ادبی طور پہ کیا کیا ہو رہا ہے یہ بھی چاہیے، تو شعر و شاعری کی بھی کتابیں چاہیے۔ تھوڑا بہت اگر اس طرح کی چیز چاہیے تو پھر ماہنامہ فیضان مدینہ بک کروا لو۔ باہر نہیں جانے دینا، باہر ہے کیا، کیوں جانے دو؟ جب اندر میں میسر ہے، گھر کا کھانا اچھا یہ ہے بنتا نا، ہے تو مجھے پھر پتا باہر کا ہونا کھانا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں تو من قرآن لم پڑھیں، یعرف پھر اہل قرآن زمان۔ پڑھیں، پھر قرآن پڑھیں۔ آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں کہ جو اہل زمانہ سے واقف نہ وہ جاہل ہے، تو میں اویئرنیس چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس طرح کی گفتگو آپ فرمانا چاہتے ہیں اور آپ کو اتنے علوم حاصل کرنے ہیں اور اتنی معلومات لینی ہے تو پھر قرآن کا مطالعہ، پھر قرآن پڑھیں۔ ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے۔ پھر اس سے صراط الجنان لے لیں 10 جلدیں، پڑھتے رہیں۔ اچھا نگران شورا، یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب یا کوئی رسالہ تحریر کیا ہے؟ تحریر نہیں آتی میرے کو۔ اچھا اگر کبھی لکھنے کا موقع ملا اور یوں ہوا کہ آئندہ نگران شورا نے یہ کتاب لکھی ہے؟ یہ جواب نہیں ہے باپو کی بات کا۔ باپو نے کہا آپ نے تحریر کیا یا نہیں کیا؟ ابھی آنے تو دیں میرے کو۔ اچھا آپ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو جیسے کبھی آگے موقع ملا یا کبھی ایسا ہوا کہ کتاب لکھیں یا کوئی رسالہ لکھیں تو موضوع کا انتخاب کیا ہوگا کہ اس ٹاپک پہ لکھوں گا؟ دعوت اسلامی۔ اگر مجھے کبھی کوئی ایسا موقع ملا اور ذہن کام کیا اور اس کی اجازتیں ہوئی تو میں دعوت اسلامی پر لکھوں گا۔ اچھا ویسے کوئی ایک رسالہ وغیرہ کوئی آپ کی بھی ایک تحریر آؤ؟ میرے چھوٹے موٹے مضمون تو آتے رہتے ہیں فریاد کے نام پر، موٹے موٹے آ جائیں کچھ ایسا؟ وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مجھے بیان کرنے کا زیادہ ہے اندازہ ہوتا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں، بعض اوقات بیان لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس بیان کو یا لکھی ہوئی کو پھر المدینۃ العلمیہ لے کر، کیونکہ وہاں پر تحریر کرنے والے محرر وہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تحریر کرنے والے، پھر وہ اس کو لکھتے ہیں،
پھر اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تخریج بھی کرتے ہیں، پھر وہ رسالے اور کتابیں یوں نکالتے ہیں. جیسے رسائل دعوت اسلامی پوری کتاب ہے، اس میں کئی رسائل ہیں، تو یہ وہ بیانات سے نکالے گئے ہیں. اور بھی بہت ساری سی چیزیں جو بیانات سے نکالی گئی ہیں. ہر ایک کی فیلڈ ہوتی ہے، ہر کوئی محرر نہیں ہوتا، ہر کوئی نعت خوان نہیں ہوتا، ہر کوئی مبلغ نہیں ہوتا، ہر کوئی یہ نہیں ہوتا. اور جو سب کچھ ہوتا ہے یا بہت کچھ ہوتا ہے پھر وہ الیاس قادری ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، آپ بیانات کرتے ہیں ماشاءاللہ، لوگ بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں، الحمدللہ. تو آپ کے بیانات میں آپ کے ذاتی مطالعہ کا جو ہے وہ کتنا کردار ہے؟ ایک تو ہے آپ کی جنرل آبزرویشن، معاشرے میں جو ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنے مطالعے کو یوز کرتے ہیں، تو مطالعے کا کتنا کردار ہے؟ اور اسی سے ریلیٹڈ جو مبلغین ہیں ان کے لیے آپ کی نظر میں مطالعے کی کتنی اہمیت دیکھیں، آبزرویشن میں مطالعے کا کردار ہوتا ہے. ٹھیک. میں ایک موضوع لے کر چل رہا ہوں اور اس موضوع سے متعلق میری آبزرویشن بھی ہے، مگر مجھے اپنی اس آبزرویشن کو، اپنے اس جائزے کو ان مستند کتابوں کے مطالعے سے میچ کرنا بہت ضروری ہے کہ میری آبزرویشن کہیں غلط تو نہیں ہے. چیک کرنا. ایک چیز میں آپ کے بارے میں جو غور کر رہا ہوں تب صحیح ہو اور میں غلط سمجھ رہا ہوں، اور شریعت مطہرہ آپ کے اس عمل کو انڈورس کرتی ہے، صحیح کہتی ہے، تو میرے آپ کے اس عمل کے غلط سمجھ لینے سے وہ عمل غلط نہیں ہو جائے گا. لہٰذا ان تمام تر امور کو جو معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں انہیں، جیسے لین دین کے، ہم شادی بیاہ میں لین دین کے مسائل پر کلام کرتے ہیں، اسی طرح سود پر کلام کرتے ہیں، رشوت پر کلام کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں پر ہمارا جیسے کہ بیان کے اندر موضوعات ہوتے ہیں. تو جو چیز ہم غلط کہہ رہے ہیں اس کو شریعت بھی غلط کہہ رہی ہے، یہ ایک کلام ہے نا، تو اس کو دیکھنا، اس لیے مطالعہ تو بہت ضروری ہے. اور مطالعے میں سب سے زیادہ جس چیز کو امپورٹنٹ دی جائے گی وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. سبحان اللہ. بہت امپورٹنٹ ہے اس کی. میں اپنے اسلامی بھائیوں سے یہ عرض کروں گا، اگر آپ اپنے بیان میں پختگی، اپنے مطالعے میں بھی اگر پختگی لانا چاہتے ہیں تو میں ایک ترتیب بتا دیتا ہوں آپ کو. بہت خوب. کیا بات. جی. کہ اپنے پاس ایک کتابیں ترتیب سے رکھ لیں اور ان کو یوں لیتے رہیں. سب سے پہلے رکھیں آپ صراط الجنان، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ رکھیں میرات المناجی، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح مشکات. اور اگر کسی کو بخاری کی شرح پڑھنی ہے تو نزہۃ القاری بھی پڑھ سکتا ہے. مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شرح ہے. تو یہ ہو گئی. اس کے ساتھ رکھیں آپ فتاوی رضویہ شریف مخرجہ، پھر ساتھ رکھیں بحر شریعت، پھر ساتھ رکھیں احیاء العلوم. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ رکھیں آپ تصوف کو بھی ساتھ رکھیں، اس میں منہاج العابدین بھی ملا لیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک پورا ڈرا بنائیں، ایک پورا ایک سیلف بنائیں جس میں فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتابیں اور اس طرح کی دیگر کتابوں کا ایک ریک. یہ سمجھیں کہ یہ چند شیلف بنیں گے آپ کے، یہ چند شیلف بنیں گے، ایک چھوٹی سی ایک الماری بنے گی مدنی لائبریری کی. اور اس میں کم از کم میں آپ کو یہ کتابوں کا عرض کروں گا، اور پھر اس میں تقسیم کر لیں کہ میں یہ کتاب پڑھوں گا. البتہ اس میں جس چیز کو اہمیت دینی ہے شریعت مطہرہ کے مطابق. اب آپ نے کہا نا کہ آبزرویشن کے ساتھ مطالعہ ضروری ہے. اب مطالعہ یہ بتاتا ہے اور علماء کی صحبت یہ بتاتی ہے کہ یہ ساری تقسیم کے ساتھ آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ پر کس علم کا سیکھنا فرض ہے. بہت خوب. کہ وہ علم جو فرض علم سیکھنے کے مانع ہو، یعنی رکاوٹ ہو، اس علم میں جانے، اس علم میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم پر اپنا جو فرض علم ہے، تو اس کے لیے نماز کے احکام میں بہت آپ کو ایک آسان اور مفید ترین کتاب عرض کروں گا، رسالے 12 رسالے. تو یہ ایک مدنی پھولوں کا، مکی مدنی بغدادی پھولوں کا ایک مدنی گلدستہ ہے جو آپ کے گھر میں ہو، اور پھر آپ اس کو انشاءاللہ مطالعے میں لائیں. اللہ کی رحمت سے آپ 12 ماہ، ڈبل 12 ماہ، 26 ماہ کا ہدف رکھیں اور روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے 1.5-2 سالوں میں آپ کی نالج کہاں ہوتی ہے،
آپ کی گفتگو کا انداز بدل جائے گا. آپ بات کریں گے تو سامنے والا حیرت سے آپ کو دیکھے گا کہ یہ کیا. اور قرآن کریم کے اگر آپ کو واقعات پڑھنے کا شوق ہے تو عجائب القرآن غرائب القرآن علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے, اس کا مطالعہ کریں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ماہنامہ فیضان مدینہ ہر ماہ لیں. میرا خیال ہے اس کو آپ ایک دن کے اندر, شاید اگر آپ کا ریڈنگ سپیڈ ہے آپ کی, تو ایک دن کے اندر آپ اس کو پورا پڑھ لیں گے. میرے مشکل سے 60-63 صفحے ہوتے ہیں اس کے, مختلف رنگ برنگی مضامین ہوتے ہیں. جیسے الحمدللہ ماہنامہ ایسا ہے کہ گھر میں جاتا ہے تو سبھی افراد کی میں نے اس میں دلچسپی دی, ذاتی مشاہدہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیے. یعنی میرا بیٹا جو 6.5 سال کا ہے تو وہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے ماہنامہ آیا کہ نہیں آیا. تو مجھے پہلی کتاب ہے جسے باضابطہ طور پہ شہروز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں باقاعدہ خواہش سے, تو دلچسپی ہے. بچوں کی بھی ہے نا. جی روشن کچھ کالز کی طرف بڑھیں. آج آپ کا وہ منچ تھوڑا سا ویران سا ہے. جی ہماری ایک مضبوط اور لحیم و شہیم شخصیت نہیں ہے. وہ سلمان بھائی کچھ طبیعت شاید اللہ تندرستی نصیب کرے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کامران اتاری منڈی بہت دن سے عرض کر رہا ہوں. حضور لٹریچر تو ماشاءاللہ بہت چھپ رہا ہے الحمدللہ, لیکن مطالعہ کا ذہن کیسے بنے, یہ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کھانے کا ذہن بنایا ہوا ہے, سونے کا ذہن بنایا ہوا ہے, کمانے کا ذہن بنایا ہوا ہے, تو طلب آتی ہے تو آدمی پانی بھی پیتا ہے, بلکہ میں کہوں گا اگر طلب آتی ہے تو سگریٹ بھی پیتا ہے, طلب آتی ہے تو الٹے سیدھے گٹکے و پان بھی کھاتا ہے. اصل بات ہے طلب کی. آپ کو علم دین کی طلب ہونی چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ جسے عطا کر دے. آپ دعا کریں, کوشش بھی کریں. حضرت فتح مسلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھ والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص بیمار ہو اور اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. انہوں نے کہا حضور وہ تو مر جائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ دل کی مثال بھی ایسی ہے, اگر اسے 3 دن تک حکمت کی بات روک لی جائے تو یہ بھی مر جاتا ہے. تو بالکل مطالعہ کرنے کی عادت بنانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہے پہلے وہ شرعی درست ہو وہ کتابیں اٹھائیں, پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ عادت بنتے بنتے بنی جائے گی. جب لوگوں کی برائی کی عادت بن گئی تب کہ اچھائی کی عادت کیوں نہیں بن سکتی. ماشاءاللہ. اس کے کچھ فوائد پتہ چلے نا, مطالعہ کرنے کے فوائد کیا ہوں گے. معلومات مطالعہ کرنا سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے فرض علوم سیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب لکھی جا رہی تھی, آپ بیٹھے مفتیان کرام کے ساتھ, تو مطلب 14 طبق روشن ہو گئے. تو اتنی مشکل کتابیں ہوتی ہیں, دشوار ہوتا ہے مشکل اس وقت تھی خاص طور پر جس وقت یہ بحث ہو رہی تھی, مگر پھر آئی نا بن کر. آپ پڑھیں, آپ کو دلچسپی نہ ملے تو کہیے گا, آسان نہ ملے, کیونکہ اس وقت تو ہم صرف مسائل پر بحث کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے. پھر مسائل میں درس, پھر اس میں حکایات, واقعات, آیات, روایات, ان سب کو تو پھر پلس کر کے ایک چیز آپ کے سامنے دی گئی ہے نا. وہ دلچسپ ترین کتاب ہے یہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکتبۃ المدینۃ العلمیہ کی جو کتب آتی ہیں وہ قدر آسان. میں امید کرتا ہوں کہ آسان بھی ہیں اور آپ کو کفایت کر جائیں گی. ٹھیک ہے جی. کچھ کوز ایک ساتھ لے لیں, مرضی آپ کی. ٹھیک ہے. آج آپ کے وہ ہے ہی نہیں تو آپ ہی کی چلے گی. نہیں, ہماری کہاں آپ کی چلتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیل احمد اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا یہ ارشاد فرمائیے کہ آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آپ کو کہیں نہ کہیں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے, تو اس کے لیے خاص تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. تو کتابوں سے آپ کس طرح سے بیان کی تیاری فرماتے ہیں, کچھ رہنمائی ہمارے لیے بھی ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید. آج عقیل بھائی کے شہزادوں نے بغول نہیں کیا, ان کی طرف سے آواز نہیں ہے. یہ جوہانسبرگ سے جو مدری مونے آتے ہیں نا, ان میں چند ایک آوازیں ہمارے عقیل بھائی کے شہزادوں کی ہوتی ہیں. تو رپلائی دیں گے نا ابھی آپ. اللہ علیہ بیان کا تو ابھی آپ کر لیں نا.
بیان کا ایک انہوں نے اور پوچھا کیسے تیاری کرتے ہیں کتابوں سے. جواب دے دوں گا, دوسری کال لے لیں گے. اب اصل میں وہ بیچ میں تو ہو گیا. چلیں, جب بھی بیان کرنا ہوتا ہے 98% میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا ہی پڑے گا, پڑتا بھی ہے. اسٹارٹ کیسے لوں گا میں؟ سب سے پہلا میرا جو میرے لیے جو ایک غور کرنے والی شے ہے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع کیا ہوگا. موضوع کیا ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھنا کہ سامنے آڈینس کون ہے, سننے اور دیکھنے والے کون. جیسے کہ ابھی ہمارے اطراف گاؤں اور دیہات اور اس جگہ سے اسلام بھائی ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں فیضان مدینہ پہنچے, تو سب سے پہلے ہمیں یہ ڈسکس کرنی ہے کہ ہمیں کس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. یہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سیکھا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مرہم وہاں لگاؤ جہاں زخم ہے. ٹھیک ہے, تو اب پہلے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے وہ آڈینس کون سی, آپ جس سے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کون ہیں سننے والے. یہ جملے کیسے یاد رکھتے ہیں آپ؟ یہ جملے اچھے ہیں نا, یاد رہنے چاہیے نا. آپ کو جب اچھی ڈشیں یاد رہ سکتی ہے تو مجھے اچھے جملے یاد رکھنے میں کیا بات وہ یہ نا, اچھے تو ہمیں بھی لگ رہے لیکن یاد نہیں رہتے. نہیں, یاد رہتے ہیں. جب آپ آدمی فریکوینٹ بولتا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا دماغ دیا ہے, یہ چیزیں ہمارے دماغ میں موجود ہیں. یہ میں ایک تسلی دے رہا ہوں ہمارے اسلام بھائیوں کے لیے. یار پڑھتے بہت ہیں, یاد ہی نہیں رہتا. ارے بھائی تو یاد ایسے تھوڑی ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے خالی کتاب کی طرح کھلی ہوئی ہوگی. اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ چیز آپ کے دماغ کے اندر محفوظ ہے. اور کمپیوٹر نے اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے کہ ایک ہارڈ ڈسک ہے, اس کے اندر ڈیٹا جمع ہے. ٹھیک ہے, اسکرین پہ کچھ نظر نہیں آتا, مگر آپ کی کمانڈ اس چیز کو باہر نکالتی ہے اور وہ اسکرین پر نظر آتی ہے. جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا جو پڑھا ہوا ہے نا, وہ قدرتی طور پر آپ کے زبان پر یعنی آپ کے ذہن کی اسکرین پر وہ چیز آ رہی ہوتی ہے اور آپ اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے پاس محفوظ ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں پر حافظہ کمزور ہوتا ہے, کہیں حافظہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے, تو وہ چیز زیادہ فریکوینٹلی یاد آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے بیان میں وہ یہ دیکھنی ہے کہ آڈینس, ٹارگیٹڈ آڈینس کیا ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں, کہ آپ کس سے بیان کرنے جا رہے ہیں. اب اس کے مطابق آپ نے موضوع نکالنا ہے. موضوع سلیکٹ ہو گیا, کوز کیا, آپ کا پرپس کیا ہے, آپ بیان میں سننے والوں کو کہاں لانا چاہ رہے ہیں, اس کے مطابق تیاری کرنی ہے. جیسے ہم مثالی معاشرہ کرنے بیٹھے تھے جمعہ کو, تو ہمیں تھا کہ ہمیں لانا کہاں ہے, علم کی کمی علم کی طرف لانا ہے. اب ظلم کرتے ہیں تو ظلم سے بچنے کے لیے لانا ہے, تو آخر آپ نے ان کو لا کے کھڑا کہاں کرنا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ ہم آج کے بعد یہ نہیں کریں گے. تو یہ پوری ایک سیکوینس مینٹلی طور پر آپ کو بنانی ہوتی ہے. اس کے لیے سامنے کتاب ہونا ضروری نہیں ہے, یہ مینٹلی طور پر پہلے آپ کو سیکوینس بنانی ہے آڈینس کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے, اور پھر اس کے بعد ٹاپک ہو گیا. ٹاپک کے بعد پھر اس کی ایک چھوٹی سی ترتیب ہو گئی. اب اس کا مواد کہاں سے ملے گا, اس کے لیے آپ نے کتابوں کو دیکھنا ہے مختلف. اب وہ مواد مل گیا. اب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ کرنٹلی کیا خرابیاں ہیں, اس وقت کیا خرابیاں ہیں. اگر میں ظلم پر کوئی بات یا روایت اور آیت بیان کر رہا ہوں تو ایک تو ظلم کی کئی حکایت مل جاتی ہیں, لیکن کیا اس وقت موجودہ سوسائٹی میں, موجودہ معاشرے میں, یا جو طبقہ ہمارے پاس موجود ہے, کیا اس کے اندر ظلم کی کوئی تازہ صورت موجود ہے اور وہ عادت اور پختگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے؟ تو اس کے واقعات نکالے جائیں. واقعات مل گئے. اب کیا وہ واقعہ قرآن کریم کی فلاں آیت اور سرکار کی فلاں حدیث کے مطابق ایز اے استدلال وہ واقعہ بیان کیا جا سکے گا کہ کہیں تفسیر بھی رائے اور شرح بھی رائے نہ ہو جائے؟ یہ چیزیں جب تک کہ سامنے نہیں آتی, آپ ایک صحت مند اور ایک مؤثر مٹیریل سننے والوں کو کیسے آپ پرووائڈ کریں گے؟ جب غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لکھی گئی تو جیسے کہ جس عموماً ایسا ہوا کہ اس میں جس طبقے کے بارے میں مثالیں لکھی گئی ہیں, اس طبقے سے متعلق اسلامی بھائیوں سے یا لوگوں سے یا متعلقہ لوگوں سے باقاعدہ رابطہ کیا گیا,
ان سے مثالیں لی گئیں اور مثالیں بتاؤ کہ آپ کے یہاں کیا بولا جاتا ہے، وہ مثالیں پھر جمع کی گئیں، باقاعدہ ایک ریسرچ ہوئی ہے، ریسرچ ہوئی ہے، مثالیں جمع کی گئی، تب جا کر یہ 1800 سے زیادہ مثالیں غیبت کی تباہ کاریاں کتابوں میں آئی ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ایک تحقیقی مقالہ بھی ہے. یہ تحقیقی، یہ تقریباً یہ نیکی کی دعوت کی کتاب لے لیں آپ، یہ لے لیں. یہ مطلب کہ یوں تو بابا فرماتے مجھ سے ہر ہفتے رسالہ لے لو، جی ہم خود فرماتے ہیں، آپ کا اپنا یہ جملہ ہے، مجھ سے ہر ہفتے رسالہ لے لو، لیکن میں امت کو ایک صحت مند مواد دینا چاہتا ہوں. ایک لفظ صحت مند میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی بہت ہیں. سے پہلے. جی تو اتنے پروسیجر سے گزار کر جب آپ ایک بیان اسلامی بھائیوں تک دیتے ہیں تو پھر لوگ اس کو یوں لیتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی لائف کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ہماری اپنی فیملی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ہمارے موجودہ کلچر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اثر پڑتا ہے. یہی اگر اس طرح کی کوشش ہمارے دیگر مبلغین کریں گے اور پین لیں گے، یعنی ایک پین ہوتا ہے، میں آپ کو جیسے یوں کہوں کہ میرا بیان ہے تو مجھے ہے کہ مجھے 2 گھنٹے بیان کرنے ہیں، تو مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وقت دیں. میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا وقت دوں گا، یہ سننے والے مجھے وقت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یوں سمجھے کہ آپ کے گھر پر مہمان آئے تو آپ کیا سوچتے ہیں، یار ان کو کیا کھلاؤں، جی خوش ہو کر جائیں. جی ٹھیک ہے، تو مجھے ایک پین ہونا چاہیے کہ مجھے لوگ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ دینے آئے ہیں کہ چلو عمران کے پاس چلتے ہیں کچھ سنتے ہیں. اب عمران کی ذمہ داری ہے بہت خوب. کہ وہ ان کو کیا ایسی چیز ڈیلیور کرتا ہے کہ یہ جائیں تو ان کو کہیں کہ یار 2 گھنٹے وصول ہوئے یار، جی کچھ سیکھا، کچھ سمجھا، کچھ لے کر گئے ہم. یہ پین مبلغ کا ہے جی کہ یہ سمجھے کہ آنے والوں کا حق ہے سبحان کہ میں انہیں اچھی اور صحت مند جی. اور ان کے کام آنے والے بات کو پہنچاؤں جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو. یہ میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے. مجھے احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے. یہ باتیں جو میں یوں بیان کر رہا ہوں، یہ سمجھیں کہ ہم دعوت اسلامی کے ہر مبلغ کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر داعی الی الخیر کے لیے بات ہے کہ جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں، کہ وہ مطلب کہ اب آپ جائیں اور اگلا بولے گا ابھی یہ بولے گا، ابھی یہ بولے گا، ابھی یہ بولے گا، تو وہی ایک چیز ریپیٹ ہوگی. تو اگر آپ کی آڈینس بدلتی رہتی ہے تو ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے ایک ہی بات نئی بات کہلائے گی. لیکن جب آپ کی آڈینس فکس ہے، یا میں جیسے مدنی چینل پہ رہوں تو اگرچہ اس میں بھی اور سننے والے بدلتے ہیں، لیکن ہزاروں تو وہ ہے نا کہ جو فکس ہیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ ہفتہ وار اجتماع ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں نئے آئے ہوں، مگر ہزاروں تو وہ ہے نا جو ہر ہفتے آتے ہیں. تو ہمارا ہر ہفتے موضوع بدلتا ہے. تو اچھا، پھر اسلام و دین کے ان تمام ابواب میں کمی کس چیز کی ہے؟ وہاں تو سب کچھ موجود ہے. اور قرآن کریم کے مضامین کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ وہ مضامین ہے کہ جس سے بندہ اکتاتا ہی نہیں ہے، اس میں اکتاہٹ نہیں ہے، اس کو جب بھی پڑھو آپ کے لیے اس میں نئی تازگی ہے. تو مواد موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. آپ کا کام ہے غوطہ لگائیں. سمندر کے کنارے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ غواص ہے، یہ بھی غوطہ لگائے گا، موتی نکال کر ہم کو نکال کر دے گا. اس میں ہوتا ہے وہ غوطہ تو لگاتا ہے لیکن موتی نہیں لے کر آتا، بہت سارے جواہرات لے کر آ جاتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کا ہم نے دیکھا ہے اور بھی بعض مبلغین ہیں وہ یکسو رہتے ہیں، شروع سے جس پیٹرن پہ چلیں، جو موضوع لے کر چلیں. جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ آخر میں اس سے اظہار کروانا ہے کہ مجھے ظلم نہیں کرنا، تو آپ ظلم پہ ہی چل رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ نارملی کہ اب وہ اتنا ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، اتنا کچھ دینا چاہتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اب جب بیچارہ وہ کھڑا ہوا کسی بھی منچ پر تو وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے، اگر یعنی وہ سمجھ میں چوچو کا مربع بن چکا ہوتا ہے اس کے ذہن میں. اب جو وہ کر رہا ہے تو وہ بیچاروں کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. بنائے نا مہروز بھائی، میں نے پہلے عرض کر دی ترتیب بنائے. مجھے یہاں سے زمزم نگر جانا ہے تو میرے ذہن میں روٹ تو ہوگا نا. ٹھیک ہے. اچھا، تو ذاتی کردار جو مبلغ کا انفرادی اس کا کردار، اس کا تقوی، اس کا اپنا عمل، کیا اس کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے بیان کی تاثیر میں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو تو اب یوں دیکھیے کہ ایک مذہبی طبقے کی کانفرنس ہو رہی تھی تو ایک شخص جو منچ پر اسٹیج پر تھا اس کی باری آئی تقریر کرنے کی کہ وہ ان کو کچھ ڈیلیور کرے گا. تو جب وہ ڈائس پر آیا تو منہ پر ایک بال نہیں، چٹ
اور وہ جو مولوی طبقہ بیٹھا تھا وہ تو یوں دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہم کو بیان کرے گا. تو وہ جو بیان کرنے والا جو شخص تھا اس نے جب یہ ان کی حیرت دیکھی تو کہا کہ پہلے میں آپ کی حیرت دور کروں. وہ یہ ہے کہ قدرتی طور پر میرے چہرے پہ بال نہیں آتے, میں شیو نہیں کرتا. تو یہ کہتے ہی نا ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور سننے والوں کے اوپر آئی, گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی اب کہیے اب ہم سنیں گے. تو ایک کردار کی شفافیت. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے لباس والا, جبے والا, کپڑے والا, اس کی ابتدا کچھ اسی طرح ہے کہ آپ نے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ میری سنو اور اطاعت کرو. اس پر وہ ایک اٹھے اور عرض کی کہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا جو کرتا ہے یا آپ کا جو لباس ہے یہ کہاں سے آیا, کیسے ہوا. آپ نے اپنے شہزادے کو طلب فرمایا, انہوں نے ساری وضاحت کی کہ یہ میرا تھا, میں نے اپنے والد صاحب کو دیا, اس سے یہ بنا. اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا جی اب فرمائیے اب ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے. تو مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تربیتی نشست میں مفتی قاسم صاحب مدثر علی جی اللہ ان کا سایہ دراز کرے. آمین. سنا ہوگا نا, جی جی بالکل معاف کر دیجئے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا, لٹریچر بہت ہے, کتابیں بہت عام ہیں. مثال دے رہے تھے کہ پہلے جو ہے نا کتابیں اتنی عام نہیں ہوتی تھی کیونکہ پرنٹ نہیں ہوتی تھی, وہ ہاتھوں سے لکھتے تھے, یہ طریقے بھی ہوتی تھی. لیکن اب کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں, پبلش ہو رہی ہیں, PDF آ گئی, سب کچھ ہو گیا, ہر جگہ لٹریچر ہی لٹریچر ہے. یعنی تصوف ہی کی مثال دی تھی کہ تصوف پہ سینکڑوں کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں, بک رہی ہیں, اثر کیوں نہیں ہو رہا. تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا, مدثر اللہ علی نے فرمایا تھا کہ کیونکہ وہ لکھنے والے جو تھے نا, بولنا پڑے گا, آف ایئر میں بول لوں گا انشاءاللہ. تو مفتی صاحب مدثر اللہ علی نے فرمایا تھا کہ وہ لکھنے والے جو تھے نا وہ باعمل تھے, ان کا کردار تھا, تو اس کا اثر ان کی تحریر میں آیا تھا. تو ان کی تحریر جو پڑھتا ہے تو اس میں عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب اگر لکھنے والا لکھ تو تصوف پہ رہا ہے اور بڑے بہترین نکات لکھ رہا ہے, لیکن وہ خود کردار سے آ رہی ہے, تو پھر اس کی تحریر میں وہ اثر نہیں جو آ رہی ہے. جی مگر امام غزالی کی کتاب تو آج بھی موجود ہے نا, لوگ کیوں نہیں پڑھتے. کیا بات ہے. عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب آج بھی موجود ہے. لوگ, میں رسالہ کشیریہ بڑا شوق سے پڑھتا تھا, امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب. کشف المحجوب تو آج بھی موجود ہے, داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. تو یہ آج کل لکھنا تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ وہ قلم کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور علم اور یہ سب ہونا چاہیے. وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں بزرگوں کی, ان کی وہ جو تھیوری جو انہوں نے بیان کی وہ آج کے دور سے لکھنے سے وہ اپنی جگہ مسلم, جو ان کی ایک اپنی آبزرویشن ہے. مگر یہ کہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے کردار میں بھی کمی ہے. جب مریض بیمار ہو نا تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے, میٹھی چیز بھی مزہ نہیں دیتی. یہ امیر سنت کی سوچ. یہ بیان کی بات چل رہی تھی, ایک ٹیکسٹ پیغام آیا ہے, میسج آیا ہے کہ بیان تو کرتے ہیں صحیح ہے, لوگوں کو بولتے ہیں, کہتے ہیں انفرادی یا اجتماعی طور پہ, لیکن کانفیڈنس نہیں ہوتا. یہ کیسے بلڈ کریں؟ بیان کرتے 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 اعتماد آ جاتا ہے. آپ کرتے رہیں. دیکھیں بیان کرنے تو جس کا کانفیڈنس نہیں اس سے کروائے گا کون؟ یہ نگران کا کام ہے. ہم سے اسلام بھائی کرواتے تھے, اور ٹھیک ہے آپ مطلب کہ ایک اگر اس کو ڈرائیور بنانا ہے تو اس کو آپ پیسنجر کا جہاز نہ دے دیں, کم از کم سائیکل تو دے. چلانا تو سیکھے گا نہیں سیکھے گا کہ چلو گرے گا, اللہ نہ کرے گرے گا تو خود ہی گرے گا. تو کبھی بھی مطلب کہ جس کی تربیت کرنی ہے اس کو جہاز میں نہیں بٹھا دیا جاتا اور پیسنجر کو داؤ پہ نہیں لگایا جاتا. اچھا یہ بتائیے, جیسے کہ ابھی آپ نے ایک مثال دی, یہ کتاب میں پڑھی ہے یا ابھی بنا لیتے ہیں یوں ہو جائے گا, جہاز نہیں سمجھ سائیکل آتی ہے نا چیز ہے بابو, کامن سینس. اچھا ماشاءاللہ آپ بڑا جوشیلا بیان کرتے ہیں, لیکن آپ کا گلا نہیں بیٹھتا, مبلغین کے گلے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ نہیں, میرا گلا بیٹھتا ہے. اچھا ویسے مجھے نہیں, میں نے نہیں, میرے گلے بیٹھتے ہیں, اور گلے بیٹھنے کی وجہ عموماً جوشیلا بیان نہیں ہوتا, پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے. جی تو وہ میں نے ابھی ہمارے اسلامی بھائیوں کو اطلاع دی ہوئی ہیں. جی
اگر بیٹھ جائے تو کیا کریں مبلغین کو ان میں انہیں تھوڑا صاحب ریسٹ کو کرنا معاف نہیں گلا اصل میں بیٹھنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ پھر ایک وجہ میرے لیے جو پریکٹیکلی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بولنا زیادہ اور آرام کم. ٹھیک یعنی گلا بھی اور میدا یہ میرا ایک تجرباتی اور مشاہداتی بات کر رہا ہوں. ٹھیک کتابوں کی بات نہیں ہے. گلا یہ کتابوں کی بات سمجھ لیں آپ کیونکہ یہ یوں سمجھے کہ کتابوں سے عکس کی ہوئی چیزیں ہیں اور امیر سنت کی صحبت کی آپ برکت. اتنا خوفزدہ کیوں رہتے ہیں کسی چیز کو آن کرنے میں؟ کتاب میری نہیں ہے، شعر میرا نہیں ہے، یوں میرا نہیں ہے، یہ بھی میرا نہیں ہے. جب ایک چیز میری ہے ہی نہیں تو پھر اس کو آن کرنا کیا یہ ہے بھی آپ کا؟ یہ بھی غلط ہے. آپ کا کیا ہے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ لو. جو اچھا ہے سب پیر کا ہے، جو چلو برا ہے ٹھیک وہ ہے. میرا ہے. تو یہ جو ہے نا اپنے گلا بیٹھ جانا. ہاں. جی گلا اور میدا ٹھیک حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے پاؤں، آپ کے اعضاء، ان سب کو ایک سرٹن ٹائم چاہیے ریسٹ کا. ٹھیک یہ میں بہت اس پر میں نے غور بھی کیا ہے. ڈیفینیٹلی کہوں گا بہت غور کیا ہے تو بہت غور کیا ہے کہ جب بولنا زیادہ ہے اور آرام کم ہے. اچھا آرام پورا ہوا لیکن اب کنٹینیو ان دنوں زیادہ بولنا ہے، 10-12 گھنٹے بعد وقت بولنے کا. جیسے ہمارے اگر مدری مشورے ہوتے ہیں 10-12 گھنٹے اس میں بولنے کا ہمارا اللہ، ڈیوریشن ماشاء ہوتا ہے. وہ بولنا پڑتا ہے چاہے اس میں پھر اتار چڑھاؤ سب چل رہا ہوتا ہے نا بولنے میں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی اب اس کو کیونکہ عموماً ٹاکنگ آورز جو ہے نا بندے کا وہ 10 گھنٹے نہیں ہوتا، جی 12 گھنٹے نہیں ہوتا. جی تو اس کے حساب سے پھر گلے کو ریسٹ بھی ایسا چاہیے. اب ٹاکنگ آورز آپ کا 10-12 گھنٹے ہے، گلا استعمال ہو رہا ہے، دماغ استعمال ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں چل بھی نہیں رہے ہیں تو میدا اسٹک ہو رہا ہے اور وہ روٹین سے ہٹ جاتے ہیں. تو اس کے بعد ایک یا اس کے ساتھ ایک الگ سے ایک ریسٹ ٹائمنگ کا ایک الگ اسکیجول بننا چاہیے جو نارملی ہم نہیں بنا رہے ہوتے. تو وہ جو ڈسٹربنس ہے نا وہ پیچھے آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو میرے جب سفر ہوتے تھے، کافی سفر ہوتے تھے پنجاب وغیرہ کے ادھر ادھر کے پی کے وغیرہ، اس میں ہم خاص طور پہ اس کو امپورٹنس دیتے تھے کہ یار کوئی ریسٹ کا نظام جو ہے نا وہ بھرپور ہونا چاہیے. ورنہ پھر رات عشاء کے بعد بیان کے بعد میدان بھر جاتے تھے، بیان میں اسلام میں کوشش کر پھر سب سے ملاقاتیں اور یوں رات نکل جاتی تھی. اتنا سب کچھ کیوں کرتے تھے اس کا آپ جواب دیجئے گا، لیکن پہلے ایک ویڈیو سوال دیکھ لیں اس کے بعد. اتنا سب کچھ کیوں کرتے تھے اس کا بھی جواب. میں موتنداز مارکیٹ سے نعمان بول رہا ہوں. آپ نگران شورا ہیں تو آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی جی میری کوئی تنخواہ نہیں ہے. پھر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ کرے، دعا کریں. آمین. ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داری کے لیے انسان کام کرتا ہے اور جو تنخواہ لیتے ہیں وہ غلط نہیں ہے. اتنی بڑی یہ آپ کیوں نہیں لیتے؟ الحمدللہ مجھے تنخواہ لینے کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنائے تو جب حاجت ہے نہیں تو تحریک پر لوڈ کیوں ڈالوں. مسئلہ یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں. کئی کنفیوژن والے مائنڈ ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہوں. ایک ریاست چلانے کے لیے کتنے ملازم چاہیے ہوتے ہیں؟ جی بے حساب. ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں، کروڑوں ہوں تو بھی تعجب نہیں ہے. جی جی ایسے کوئی صوبہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں سرکاری ملازمی نہ ہو. ٹھیک. کوئی یونین کونسل نہیں ہوگی. جی سینکڑوں ادارے، پھر اس میں سینکڑوں لوگ، کروڑوں کی تعداد میں اگر آپ لے سکتے تو شاید لے لیں. جی مفتی صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ ایک ملک کی ریاست چلانے کے لیے لاکھوں ملازمین چاہیے جو اپنے معاشی تفکرات سے آزاد ہوں. ٹھیک ہے. یعنی ایک 10 گھنٹے 8 گھنٹے کا آفس جاب، گورنمنٹ آفس جاب دینے والا بولے کہ میں اپنا کاروبار کروں گا اور گورنمنٹ کا کام بھی کروں گا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے میں بیٹھا ہوں. وہ تو مطلب ایک سمجھے کہ لوگوں کو ایک سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے نا، پبلک کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے. تو میں یہ بھی کروں نہیں ہو سکتا. اس کو گورنمنٹ ہی سیلری دیتی ہے.
اور گورنمنٹ سیلری دیتی ہے لوگوں کے ٹیکسز سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لوگ گورنمنٹ کی جو انکم ہے, ریونیو ہے, وہ ٹیکسز ہیں, ٹولس ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کو سیلریز دی جاتی ہے. سیلریز ان کو دے کر ڈپارٹمنٹس کریٹ ہوئے ہیں. وہ خود اس ڈپارٹمنٹ بننے پر جو خرچہ ہوا, اس عمارت پر جو خرچہ ہوا, وہ بھی پبلک فنڈ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے, پبلک ٹیکسز سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا کھولتا ہوں, مفتی صاحب کی جو وضاحت تھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو جب ایک ریاست چلانے کے لیے اتنے ملازمین چاہیے, تو اسلام و دین کے نظام کو چلانے کے لیے کتنے ایسے لوگ چاہیے جو تمام دنیاوی تجارتی تفکرات سے آزاد ہو کر صرف اور صرف اسلام و دین کی خدمت کریں. جی ٹھیک. اس کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ اس طرح اسلامی بھائی اگر آتے ہیں اور جاب کرتے ہیں اور دعوت اسلامی میں کام کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے دین ہی کو فروغ دے رہے ہیں. اگر آپ ان کو معاشی فکروں میں ڈال دیں تو ڈیفینیٹلی وہ کام متاثر ہوگا. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ایک باب باندھا ہے, چیپٹر باندھا ہے, قسم, ترک کے قسم کس کے لیے افضل ہے. کمانا, یعنی یہ جو کاروبار یا تجارت ہم کرتے ہیں, یہ کس کے لیے افضل ہے. اس کی چند ایک صورتیں لکھی ہیں. یہ چھوڑنا, ہاں, کہ ان کے لیے افضل ہے چھوڑے. بلکہ مجھے جو یاد پڑتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات و اصولوں کے مطابق, جو تجارت کرتا ہے وہ مفتی بن ہی نہیں سکتا. یعنی مفتی بننے کے لیے تجارت ترک کرنا ضروری ہے. بہت ہے نا. جی جی. تو یہ دین کیا جو کام ہے وہ اس طرح, اب جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ نہ لے, جو لے رہا ہے وہ کیا غلط کر رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ماہانہ وظیفہ تھا بیت المال سے ملتا تھا. جی. اسی طرح آپ دیگر پہ جائیں تو ان کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے. تو یہ تو سب چیزیں ایک نظام ہے پرانا. تو دعوت اسلامی کا نظام الحمدللہ ہمارے کم و بیش 19,000 کے آس پاس اسلامی بھائی ہیں جو دعوت اسلامی میں اجیر ہیں, کام کرتے ہیں. ان کو دعوت اسلامی سے سیلری ملتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ گویا کہ ایک بڑا ویلفیئر ہے, دین کا کام بھی ہو رہا ہے اور ان کے گھروں کی کفالت بھی ہو رہی ہے. ایک ایک اسلامی بھائی کے ساتھ 2-2, 4-4, 6-6 لوگ وابستہ ہوتے ہیں. تو ان کو جو سیلریز جاتی ہیں وہ سیلریز سے دین کی خدمت ہو رہی ہے. یعنی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کو چندہ دیتے ہیں, وہ چندہ جہاں جہاں خرچ ہوتا ہے ان میں سے ایک خرچ ہمارے اسلامی بھائیوں کی سیلریز ہیں, جو ایوریج نکالوں تو یومیہ 1 کروڑ روپیہ ہے. سیلریز, ہماری سیلریز یومیہ 1 کروڑ روپیہ پر ڈے, 1 کروڑ روپیہ. آلموسٹ 360 یا 365 کروڑ ہم سالانہ سیلری تقسیم کر رہے ہیں, دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سارے 18-19 ہزار اسلامی بھائیوں میں, اس میں اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں, مدرسین ہیں, قاری صاحبان ہیں, استاد ہیں, امام ہیں, مؤذن ہیں, سب ہیں. تو یہ سب کو اتنا بڑا نظام چلانے کے لیے تو اچھا یہ بھی کم ہے, تو اور بڑھنے چاہیے. دنیا بھر میں کام کرنا ہے, اتنا بڑا دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے. آپ کے اندازے سے کتنے فیصد دعوت اسلامی والے ملازمین ہیں ہمارے پاس, یعنی دعوت اسلامی میں بھی ہوں اور اجیر بھی ہوں؟ دیکھیں یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا تو تقریباً 1% شاید 2 لاکھ سے زیادہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملا کر شاید 2.5-3 لاکھ کے آس پاس تو ہمارے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. پاکستان میں صرف پاکستان میں 3 لاکھ اور 20,000 کم و بیش کم. تو اس میں یہ نکالیں, پھر اس میں ان کی مشاورت الگ ہے, ان کے ذمہ دار الگ ہیں. یہ تو ان کا کوئی پرسنٹیج ہی نہیں بنتا. دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والوں کا ایز اے سیلری پرسن کے ساتھ تو کوئی پرسنٹیج ہی نہیں ہے. یعنی اکثریت جو ہمارے اسلامی بھائیوں کی ساری اکثریت, جی بہت بڑی اکثریت, بہت بڑی اکثریت ہے. ٹھیک ہے. اور ضرورت اس سے بہت زیادہ ہے. الحمدللہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں نا مہروز بھائی, یہ بتائیں کہ جس نے دعوت اسلامی کا کام 8 گھنٹے 9 گھنٹے کرنا ہے, 7 گھنٹے کرنا ہے,
وہ 7-8 گھنٹے کا روزانہ دعوت اسلامی کا کام کرے تو وہ کمائے گا کب؟ اگر بزنس کرے گا تو چلائے گا کیسے؟ جاب کرے گا تو اس کو چھٹی دے گا کون؟ صحیح. پھر کیا وہ مٹی کھائے گا، ہوا کھائے گا؟ بچوں کی جب طبیعت خراب ہوگی تو کیا وہ خالی پانی پلا دے گا اس کو؟ تو یہ ضرورت تو سب کی لگی ہوئی ہے. تو یہ میں تو کہتا ہوں یہ تو دعوت اسلامی کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ اتنا بڑا ایک ویلفیئر، اور ویلفیئر بھی اس انداز پر الحمدللہ کہ الحمدللہ ایک دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور ان ہزاروں خاندان اس سے الحمدللہ فیضیاب ہو رہے ہیں. مدنی کسوٹی کی طرف اچھا اس کی باری آ گئی ہے. آج ہلکے ہیں ویسے ہی، آپ تو ہلکا ہی ہاتھ رکھیں گے، آج تو جتوا دیں. آج تو ہاتھ رکھیں گے. 11 سوالات کرنے ہیں آپ نے. آج پی سی آر والے تعاون کریں گے، گھڑی خود چلا دیں گے کیونکہ گھڑی چلانے والا بندہ وہاں موجود نہیں ہے. چلیں جی. انسان پہلا سوال. انسان باپو، انسان باپو باپو بالکل انسان ہے. انسان تو بہت اچھے انسان ہیں، سید ہیں. باپو تو انسان ہے. انسان ٹھیک ہے، انسان ہیں. مرد اللہ جی. مرد 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 ہیں جی. بقید حیات ظاہری حیا سے متصف نہیں. جی ظاہراً حیات نہیں، ویسے تو حیات ہیں. ظاہری حیا سے متصف نہیں ہے. نہیں. انبیاء کرام میں سے جی یہ جو چوتھا سوال آپ نے کیا ہے اس کی طرف ذہن کیسے گیا؟ بھائی اوپر سے آؤں گا نا. نہیں کیسے گیا؟ ہاں یہی جواب ہی دے رہا ہوں، اوپر سے آؤں گا نا. اگر آپ منع کرتے تو صحابہ پر آتا، پھر منع کرتے تو پھر اولیاء پر آتا، ترتیب سے آتا. نہیں ضروری نہیں کبھی آپ صدی سے بھی آ جاتے ہیں. ایک دفعہ ایسا بھی ہو آپ نے کہا وہ چھٹی، پانچویں، چوتھی، تیسری، ایسے بھی آپ تو نے. وہ تو منع کرتے جب بزرگوں کی طرف آتا پھر صدیوں کی طرف آ جاتا. چلیں ٹھیک ہے. انبیاء کرام آسان ہو گیا، آسان ہو گیا. ایک کیٹیگری وہ آ گیا نا، فکس ہو گیا. انبیاء کرام علیہ السلام میں غور کرنا ہے. 4 سوال ہو گئے. رسول نہیں. رسول میں سے نہیں ہے. 5 سوال ہو گئے. چھٹا. کیا ان کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں موجود ہے؟ جی عبدالواجد حافظ ہے نا. جی جی ہے اور بارہا ہے. اور آسان ارے کرنا بھائی ہے. جتنا اور سوال کر رہے ہیں اتنا جواب دے دیں. آپ نے تیسرے سوال کا جو جواب دیا نا مجھے لگتا ہے اس سے جو ہے وہ نبی کی طرف ڈائیورٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی ہے قرآن میں. بارہا ہے. 6 سوال ہوئے. اب یہ بارہا سے آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. فائدہ ہوگا جی کسے؟ ہمیں. اچھا اچھا 6 ہو گئے. 7واں سوال. آپ سوال یہ بنتا ہے کہ حدیث میں نام ہے یا نہیں. ہاں. یہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن کریم میں ان کا نام تو ہے اور بارہا ان کا نام بھی ہے. قرآن مجید میں نام تو ہے، نام تو ہے ٹائم تو لیا. اور بارہا بھی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ان کا نام سورہ بقرہ میں آیا ہے؟ اب آپ بتائیں مہروز بھائی. یہ تو حافظ صاحب. اچھا سورہ بقرہ میں بھی ہے. ٹھیک میں بھی ہے. جی 10ویں جلد چل رہی ہے. نہیں سورہ بقرہ تو پہلی جلد نہیں نہیں میں آپ کی تو 10ویں چل رہی ہے تو پورا ہی تقریباً میری مطالعہ. 10ویں ہی ہوں. چلیں بیچ بیچ میں. 7 سوال ہو گئے ہیں. 8ویں کی جانب. کیا انہیں وقت ختم. مطلب یہ وقت ختم. چلو مرضی آپ سوال کاٹ دیں، آپ کیا آتے ہیں. ہاں وقت اصولی طور پر کٹ گیا. 9واں سوال کریں. چلے جیتنے کی طرف جانا ہے آپ کو. نہیں ہاں میں اتنی جلدی پہنچ ہی رہا ہوں. نہیں دیکھیں جیتے ہیں آپ یا ہم پہلے ہی دے چکیں گے. جیت ہماری ہی ہے. آپ جیتیں گے جب بھی ہمیں. آپ کے جیتنے پہ ہم یہ مٹھائی بانٹیں گے کہ ہمارا نگران جیت گیا. ہم جیت گئے تو یوں مٹھائی بانٹیں گے ہم جیت ہمارا نگران ہار گیا. نہیں استغفر اللہ. یہ تو مٹھائی تو سر نہیں بانٹتے ہم. اللہ ان کی تخلیق کا ذکر قرآن کریم میں
اب تو آپ نہیں آپ دیں جواب دیں. جی ان کی تخلیق کا ذکر ہے. ان کی تخلیق کا ذکر قرآن میں. جی جی اچھا، ان کے بیٹوں سے متعلق واقعہ مشہور ہے. 10واں سوال ہے. ہاں ان کے بیٹوں سے متعلق بھی واقعہ مشہور ہے. تو ہاں کر دینا. ان کے ایک بیٹے کا نام حابل ہے. یہ 11واں سوال ہو گیا آپ کا. 11واں سوال ہے یہ آپ کا. مرضی آپ کی کر دیں. حضرت آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 11واں سوال کیا آپ نے، یعنی 10 سوال میں پہنچے. ایک تو ہم نے آپ کو ڈراپ ہی کر دیا مرضی تھا. آپ. بہت کوشش کری کہ جو ہے نا وہ کچھ انقلاب آ جائے. کیسے پہنچے آپ؟ کیا ترکیب کیا سوال کرتے کرتے پہنچا ہوں. انبیاء کرام کا ذکر، پھر رسول. ویسے میں مدنی چینل کے ناظرین کو ذرا مخاطب کر جب لوں. انبیاء کرام کا ذکر آیا تو میں نے رسول کے متعلق ہو جائے جن پر کتاب نازل ہوئی، رسالت. تو جب آپ نے ان کا بھی منع کیا تو پھر ایک وہ بھی الگ ہو گئے، پھر ایک دوسری سمت آئے. اب قرآن کریم میں ان کا ذکر بارہا جیسے انہوں نے فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کئی بار ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بھی کئی بار ہے، حضرت عیسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی کئی دفعہ آیا، کئی انبیاء کرام کا ذکر کئی دفعہ آیا. لیکن اب دیکھنا ہے کہ ان میں رسول کون تھے، وہ ان کا ذکر یہاں نہیں تھا. تو پھر یہ کہ میں کیٹیگری کے ساتھ چلتا گیا، کیونکہ سورہ بقرہ میں زیادہ ذکر آپ کو آدم علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام کا ملے گا. تو پھر آپ نے کہا سورہ بقرہ میں تو پھر 2 کا ذکر رہ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں سے نکل گیا جو پہلے سوالات میں نے کیے تھے. تو اب آدم علیہ السلام کا ذکر زیادہ رہ گیا. کتنی دیر میں سوچ رہے تھے، کتنے افراد سوچ رہے تھے؟ یہ گھڑی چل رہی تھی، ہم سوچ رہے تھے اور کیا تھا. زیادہ سوچنے لگے تو آپ نے ایک سوال ہی کاٹ دیا. چلو ٹھیک ہے، لیکن پہنچ گیا ماشاء اللہ. نہیں پہنچ تو گئے ماشاء اللہ عز و جل. میں خود اپنا عرض کروں، لبیک سلسلہ ریپیٹ آتا ہے نا، تو میں کوشش کرتا ہوں یہ مدنی کسوٹی والا جو سیگمنٹ ہے نا یہ میں دیکھوں. اور میری نیت یہ ہوتی ہے پہنچتے کیسے ہیں. حالانکہ میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں اس وقت بھی میری زیادہ توجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اگلا سوال کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک اتنی قسطوں میں جو ہے نا وہ پکڑ نہیں پائے ابھی تک. چلیں آخری قسط تک شاید پہنچ جائیں. کچھ مزید کال شامل کریں کیونکہ ہم نے کالز کم لی ہیں. زیادہ لے لیں. زیادہ لے لیتے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان تعلیم میں جو ہے نسبت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نازل آپ بہت ہمیں اچھے لگتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی منوں کی تربیت کے لیے والدین کے پاس کیسا لٹریچر ہونا چاہیے. جاری رہے گا ماشاء اللہ. چلیں مدنی منع کی آمد ہو گئی. یہ وہی جن کا تذکرہ ہوا. انہی کے شہزادے مجھے یاد پڑتا ہے. اب اس کے لیے بیٹا گھر میں کتاب ہونی چاہیے تربیت اولاد. مقتۃ المدینہ کتاب ہے تربیت اولاد. اس کے مطابق انشاءاللہ والدین اگر اولاد کی تربیت کی تو بہت فوائد حاصل ہوں گے. کون اور سی مدنی کتابیں نہیں منوں کے ہونی لیے بھی چاہیے؟ باپا نے رسائل تحریر فرمائے نا، بڑے پیارے پیارے. فرعون کا خواب بیٹا ہو تو ایسا. یہ مدنی منوں کے لیے یہ بھی ہیں ماشاءاللہ. کال لے لیں. ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ لبیک سلسلے میں موضوع لٹریچر پر بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. حضور اس حوالے سے ایک مطالعے کے حوالے سے ایک بہت اہم بات ہے. مطالعہ کا ذہن بھی بنایا، کتب بھی خریدی، لیکن وہ کیا انداز اپنانا چاہیے جس سے ہمیں مطالعہ کرنے میں آسانی بھی ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ہو. مطالعہ کا انداز پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم. مطالعہ یہ سوچ کر کریں کہ دوبارہ وہ کتاب پڑھنے کا موقع زندگی بھر نہیں ملے گا. نمبر 1. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں پڑھتا ہوں، اب انسان کا ذہن ہے پڑھتے پڑھتے کہیں اور چلا جاتا ہے، پھر 3-4 لائنیں جو نکل گئی نا دیگر توجہ، پھر دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں کیونکہ وہ بات کیا تھی جو پیچھے چلی گئی. وہ ذہن اتنا زیادہ
بعض اوقات حاضر نہیں رہتا. تو کتاب بعضوں کی بہت فاسٹ ریڈنگ ہوتی ہے مگر بعضوں کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. سوچ کر پڑھیں, غور سے پڑھیں, قلم ہو سکے تو ہاتھ میں رکھیں. اور کتاب کے شروع میں ہمارے مکتبۃ المدینہ کے اندر تو ایک یادداشت کے پیپر دیے ہوئے ہیں, اور جو بات آپ کو زیادہ لگے کہ آپ کو انشاءاللہ دوبارہ کام آ سکتی ہے اس کو پیچھے لکھ لیں. مقابلہ نہیں کریں صحیح کہ میں نے اتنی جلدی کتاب ختم کر لینی ہے, یہ کر لینی. کتاب مقابلے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, کتاب آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوا, پھر اگر وہ باتیں آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں, عموماً ہمارے تو یہ بھول گئے, تو اس پڑھی ہوئی چیزوں کو آپ لوگوں تک پہنچانا شروع کریں. صحیح جب آپ پڑھ لیں تو آپ پہنچائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے رات مطالعہ کیا تھا, میں نے صبح مطالعہ کیا تھا, میں پڑھ رہا تھا. اپنی خود ستائشی سے نکل کر بھی بات کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے. تو پھر اس طرح آپ کو پوچھے کس کتاب میں, تو آپ کتاب کا نام بتا دیں. تو یہ ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے کہ پڑھ رہا ہوں تو بہت خوبصورت بات نظر آئی, اب یہ پہنچانی ہے, تو پھر اس کو ہائی لائٹ کر کے موبائل لے کر پکچر لے لیتا ہوں. پکچر لے کر پھر اس کے ایڈٹ میں جا کر وہ کراپنگ کر لیتا ہوں, اور ایک پورا ایک ٹاپک آ جاتا ہے سامنے, روایت. متعدد اسلامی بھائی کو میں سینڈ کر دیتا ہوں, لیکن اس میں کیا سینڈ کرتا ہوں, پھر نیچے لکھتا ہوں فلاں کتاب فلاں صفحہ, تاکہ ان کو یہ بھی پتا چلے کہ یہ کس کتاب سے بھیجا گیا ہے. تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پڑھی ہوئی چیز ایک تو دو تین دفعہ اور ریپیٹ ہو رہی ہے. صحیح جب آپ اس کو دوبارہ بھیج رہے ہیں تو پھر اس کو جب آپ نے کیپچر کر لیا اس کے بعد دوبارہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, پھر ایک ریپیٹ ہو رہی ہے. تو بعض اوقات ایک امیج خود آپ کے مائنڈ کے اندر پیسٹ ہو جاتا ہے جو آپ کو آگے کام آ رہی ہوتی ہے چیز, اور ثواب آپ کو شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک نیت اگر اچھی ہو تو ثواب آپ کو شروع ہو گیا کہ اسلام بھائی تک پہنچا دیا, پتہ نہیں کون سے فائدہ اٹھائے, اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں عموماً, کہ لکھ کر فوراً اس کو یاد کرنا, غور سے پڑھیں, بس غور سے پڑھیں. پھر یہ جو ہے نا یہ چیز, اس کو میں نے ابھی یہاں بھی الٹا رکھا ہوا ہے, یہ سائلنٹ ہے اور اس کو الٹا کر دیا. اب یہ اس میں آ رہا ہے یا کچھ نہیں آ رہا, بج رہا ہے نہیں بج رہا, میرے کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ پھر توجہ بٹائے گا. یعنی اس کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر بیٹھنا, یوں رکھ کر بیٹھنا, یہ بالکل اس کی اسکرین کے ساتھ لے کر بیٹھنا, یہ ایسا ہے کہ اس میں جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں میرے, میں ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا ہوں. اب جس کی جو مرضی ہے مجھ سے آواز دے دے, بات کرے, تو میں کتاب پڑھوں گا کیسے؟ کتاب پڑھنے کے لیے یکسوئی ضروری ہے. یکسوئی کے لیے جہاں آپ نے ظاہری طور پر لوگوں کو اپنے سے ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے, تو اس کے ذریعے بھی خود کو ڈسکنیکٹ کر دیجئے, پھر پڑھیے, پھر دیکھیے کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل رکھا ہی ہوئی ہے کہ کوئی ضروری کام ہو, ضروری میسج ہو تو لوگ کر دیں, جان پہچان والے شناسا. اب پتہ چلا ہم نے موبائل سائلنٹ کر کے اور جو ہے نا اس کو پلٹ کے رکھ دیا ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے. سوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سراہنے رکھتے ہیں, سائلنٹ کر کے رکھتے ہیں, گھنٹی بجا کے رکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ یہ تو مختلف کیفیات میں ہیں. عموماً سائلنٹ کر کے رکھتے ہیں. اور کسی کو ایمرجنسی ہو گئی, کیا ہوگا تو کیا کرے گا؟ نیند میں تو نہیں پتا چلے گا. 7 8 گھنٹے آپ ڈسکنیکٹ ہو کر سوئے رہتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. چلے وہ تو سونا ہی ہے نا, پھر وہ تو سونا ہی ہے. تو بھائی جان تو وہ بھی تو فائدے کے لیے نا, یہ بھی تو فائدے کے لیے. مشکل کام ہے. مشکل کام نہیں ہے, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. آپ کا اگر واقعی آپ کوئی اچھا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یکسوئی. اب ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ آپ کتاب پڑھتے ہیں, اسے جو ہے نا وہ نکالتے ہیں, تصویر لیتے ہیں, پکچر لیتے ہیں. ہاں تو میں چیک نہیں کرتا کہ اس میں کس کی کال آئی ہے, کس کی کال نہیں آئی ہے. تو موبائل فون تو اٹھا لیا نا, دیکھا کام سے لیے اٹھایا نا, ایک مقصد کے تو اٹھایا, مقصد پورا کیا رکھ دیا. آپ نے پارٹی بدل لی نہیں, پارٹی اصل میں بھی ایسے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی پتہ چلے گا کہ اس کا فائدہ کتنا, نقصان میں الحمدللہ کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے پہلے بھی بیان کیا تھا. اب آپ بھی پارٹی بدل رہے, جھوٹ تو نہیں بولو گے نا, سچ ہی بولنا ہے. جی کال چلائیے.
ابو عمار کلفٹن باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. آج ماشاءاللہ لبیک حاضر سلسلے کا موضوع لیکچر ناقص مشورہ ہے اچھی نیتوں کے ساتھ کہ جیسے لیکچر پہ ماشاءاللہ مدنی پھول سنیں گے اور دیں گے بھی انشاءاللہ آپ لوگ. مگر ایک اگر یہ ہو جائے کہ جیسے عموماً شادیوں میں یا کسی پروگرام میں جاتے ہیں کہیں لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں تو ان گفٹ میں اگر ہم مکتبۃ المدینہ کی کتابیں وغیرہ دے دیں, کیونکہ آج کل بعض لوگ شادی وغیرہ میں لفافے وغیرہ نہیں لیتے. ہاں اگر کوئی فائنینشلی کمزور ہے تو اس سے بے شک لفافہ وغیرہ دے دیں تاکہ اس کی معاونت ہو جائے, اس کی خیر خواہ ہو جائے. مگر کتابیں وغیرہ ہم اگر اچھے انداز میں پیک وغیرہ کر کے دے دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے بھی ثواب جاری ہوگا. اور اسی طرح اگر ہمارے یہاں پروگرام ہو رہا ہے جہاں ہم لاکھوں روپے کا کھانا وغیرہ رکھتے ہیں, اگر وہیں پر مکتب المدینہ کا بستہ بھی لگا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والے جو گیسٹ ہوں گے, ہمارے آنے والے جو مہمان ہوں گے, ان تک ہمارا لیکچر پہنچ جائے گا. اس سے ان کی عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی, اعمال کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ, اور ہمیں بھی اس کی دنیا آخرت میں خوب برکتیں حاصل ہوں گی. جزاک اللہ خیر. اچھے مشورے دیے آپ نے. اصل میں یہ مدنی کام ہے دعوت اسلامی کا جو دب گیا. وہ یہ تھا کہ دعوتوں میں اسپیشلی شادی نکاح ولیمے وغیرہ میں ہمارے اسلامی بھائی مکتبۃ المدینہ کا بستہ ان کی دعوتوں میں انہی کے کہنے پر لگاتے تھے. اور وہ جیسے کہتے تھے کہ 15,000 20,000 8,000 25,000 کے رسالے وغیرہ لے آئیے گا, وہ اس کی قیمت ادا کر دیتے تھے. اور وہاں پر وہ جیسے کہ ایک اسٹال لگا لیا جاتا, بستہ لگا لیا جاتا تھا, مہمانوں کو فری رسالے اور وی سی ڈیز وغیرہ تقسیم کی جاتی تھی. لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا. آپ کی کال سے یہ فائدہ میں اٹھاتا ہوں کہ اس کو کنٹینیو کریں. اسلامی بھائی اپنے یہاں ہونے والی شادی کے موقع پر جہاں آپ لاکھوں روپے خرچ کر ہی رہے ہیں کھلانے پلانے پر, دعوت وغیرہ پر, تو یہ بھی کر لیں. پان بھی تو کھلا ہی رہے ہیں لوگوں کو, کوئی پان کا اسٹال لگا رہا ہے, کوئی لسی کا اسٹال لگا رہا ہے, سارے اسٹال لگی رہے ہیں دعوتوں میں آج کل. تو یہ ایک اچھا ایک نیکی کی دعوت ہوگی. اور مہمانوں کو جاتے ہوئے پھر اسی میں اسلامی بہنوں کا بستہ الگ لگتا ہے. ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں, وہ جا کر وہاں لگاتی تھیں. تو مہمانوں میں لٹریچر تقسیم کیا جاتا تھا. رہی بات دعوتوں میں تحفہ دینے کی, تو بالکل دعوتوں میں تحفہ دینا چاہیے. بلکہ امیل سنت اس کو بھی پسند کرتے ہیں کہ شادی کارڈ اتنے مہنگے کے بناتے ہیں. اچھا کہ رسالے میں ہی شادی کا دعوت نامہ آپ کا ہو جائے, اور ایک رسالہ بھی چلا جائے گا, اور آپ کا دعوت نامہ بھی اس میں انشاءاللہ امید پہنچ جائے گا. اور اچھی طرح کتابیں اگر گفٹ پیک بنا کر دی جائیں وہ بھی دینی چاہیے. جہاں لفافہ دینے کا عرف ہے تو وہ جائز ہے, تو اس کو بھی اگر جاری رکھنا چاہیں تو اس میں تو میں کوئی زیادہ کلام نہیں کر سکتا, لیکن کتاب ضرور تحفے میں دینی چاہیے. ماشاءاللہ ایک سے کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اور خوبصورت کتابیں ہیں مکتبۃ المدینہ کی, یہ دیں. نیکسٹ سوال آیا کہ نگران کس طرح بنتے ہیں؟ نگران کس طرح بنتے ہیں؟ ذمہ دار بناتے ہیں. خود سے تو کوئی نگران بنتا نہیں ہے. تو وہ کیا لائن ہوتی ہے وہ بتا دیں نا, کیسے بنتے ہیں, کس طریقے سے آئیں, کہاں پر مدنی کام کرتے ہیں, وقت دیتے ہیں, اور اطاعت بہت ضروری ہے. اصل میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو نگران کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. نگران بننے کے لیے مطلب جیسے کہ آپ کو کسی کو نگران بنانا ہے, ٹھیک ہے, ایک علاقہ ہے یا جو بھی ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ یار اس کو چلانے کے لیے نگران تو چاہیے نا, جی ذمہ دار تو بنانا پڑے گا. تو آپ کس کو نگران بنائیں گے؟ نمبر 1 وقت ہے اس کے پاس, ٹھیک. نمبر 2 اس کام کے کرنے کی اہلیت ہے, ٹھیک ہے. نمبر 3 اس میں اطاعت ہے. کم از کم یہ 3 چیزوں کو ہونا ضروری ہے. تو نگران بنے گا, اس کی اطاعت کی جائے گی, اس میں اطاعت کیا؟ یہ اپنے بڑوں کی بات مانے گا نہیں, الجھے گا, لڑے گا, اپنی چلائے گا, تو نظام برباد ہو جائے گا. اس کا کام یہ ہے کہ اگر اس کا نگران اس سے جو بھی بات کہتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے, اس کی بات مانی جائے. نگران کا کام تنظیم کے اصولوں کے مطابق تنظیم چلانا ہے, نہ کہ اپنے اصول وضع کرنا. یہ باڈی شورا کی ہے. شورا دعوت اسلامی کی واحد باڈی ہے, یعنی وہ واحد مجلس ہے, ایک ہی مجلس ہے پوری دعوت اسلامی میں جو امیل سنت نے بنائی ہے, جو اصول بناتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہ اصول بنانے کی اجازت ہے, نہ اس اصول کو ختم کرنے کی اجازت ہے. اصول بناتی بھی شورا ہے, اور اگر وہ اصول نہیں چلانا
या उस उसूल के चलाने का मौका नहीं है, वक्त नहीं है, या फला जगह वो उसूल नहीं चल सकता, तो उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी भी मरकज़ी मजलिस शूरा की है। शूरा किन उसूलों के तहत उसूल बनाती है? शूरा एक जब जिसके जरिए एक तो कुरान और हदीस से वो बात टकराती ना हो, ठीक, ये तो एक मुसल्लमा बात है ना कि इस्लाम और दीन से वो मुतसादिम ना हो। ठीक। अब उस अमल का या उस तरीके का उसूल का बनाने का फ़ायदा इस्लाम और दीन को पहुंचता हो, ठीक है, और दावत इस्लामी के जो बेसिक उसूल हैं या बेसिक अंदाज हैं, ठीक है, उसको वो ठेस ना पहुंचाता हो। तो इन चीज़ों पर देखा जाए, फिर इस पर बहस होती है, किलो काल किया जाता है, फिर वो आखिरी हुक्म तो आपका ही होता होगा। देखिए, ये दावत इस्लामी का निज़ाम ऐसा है ही नहीं। कोई भी निगरान शूरा होगा, माशाअल्लाह, सुमैया लगा, कोई भी निगरान शूरा होता, जैसे कि निगरान शूरा है, तो कोई भी निगरान शूरा होगा, उसका भी पूरी मरकज़ी मजलिस शूरा में एक ही वोट है। पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना के निगरान हाजी शाहिद हैं, उनका एक वोट है। सही है। यानी पूरी मरकज़ी मजलिस शूरा में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसका 2 वोट हो, कि उसका बोलना 2 का बराबर हो। ठीक है। तो वीटो तो दूर की बात है, जब एक का कौल 2 के बराबर नहीं है, तो वीटो तो फिर सब पर भारी पड़ गया ना। तो वीटो किसी के पास है कि नहीं है? पूरी दावत इस्लाम में वीटो एक ही के पास है, सुभान अल्लाह, मेरे मुर्शिद के पास है। सुभान अल्लाह। क्या बात। और मुर्शिद का तंजीम का अंदाज ये है कि जो शूरा बोले वो फाइनल है। माशाअल्लाह। अच्छा, ऐसा भी एक बात बताइए, जैसे कि एक किताब है अमीरुल सुन्नत ने तहरीर करने के लिए आपको दी, और आप जिस तरह बता रहे हैं कि कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, ये किताब इस तरीके से जो है तैयार हुई, अब वो मकतबतुल मदीना ने छाप दी, वो कंप्लीट हो गई, अब आप लेके जा रहे हैं अमीरुल सुन्नत की बारगाह में, अब यह है कि वो कंप्लीट हो गई है, आज जो है वो मंजर आम पर आ रही है, तो अब आपका अंदाज़ क्या, और जब आप बापा की बारगाह में लेके पहुंचे तो बापा ने किस तरीके से, उस वक्त क्या माहौल बनता, देखें बापा इतनी मेहनत के बाद आज ये किताब जो है मंजर आम पर आ रही है। समय ऐसा इत्तेफाक होता ना होने के बराबर है, क्योंकि किताब अमीर सुन्नत ही उमूमन हमें अता फरमाते हैं, और मकतबतुल मदीना के जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, ठीक है, ये माशाल्लाह उनकी इसमें हौसला अफजाई भी होती है, हिम्मत अफजाई भी होती है, इनकी दिलजोई भी होती है कि जब किताब प्रिंट हो जाती है तो वो किताब लेकर अमीर सुन्नत तक पहुँचते हैं, पहुँचाते पापा ये किताब छप कर आ गई है, तो इनकी ज़्यादा बापा की भी तो एक खुशी है। खुशी क्यों नहीं होगी कि कैसा की एक दिन रात की कोशिशें वो एक सूरत में नज़र आ रही हैं। सही, ठीक है। वैसे ये एहतमाम देखने में आया नहीं, ऐसा लगता है इस चीज़ का एहतमाम है कि मकतबतुल मदीना के हवाले से जो भी चीज़ प्रिंट होकर आती है या जो भी चीज़ पेश की जाती है वो अमीर अहले सुन्नत तक सबसे पहले पहुँचती है, ऐसा लगता है। ये तो इसमें क्या मतलब, क्या मकासद, खुशी है, बरकत है, और दुआएं हैं, और एक ऑनर भी होता है ना, एक शख्स का ऑनर होता है। सुभान अल्लाह, क्या हर्ज है, फ़ायदा है। एक हमने किस्सा सुना था कि एक कोई रिसाला था या कोई किताब थी, आपके जहन में ये था कि मैं अमीरुल सुन्नत की बारगाह में लेके जा रहा हूँ, तो बापा ने उसी बहुत तारीफ की थी, वो क्या किस्सा था अगर वो पता चले तो? वो असल में मैं पहुंचा तो मैंने कहा चलो पापा को दूंगा, तो पापा को मैंने रिसाला, पापा आपका रिसाला माशाल्लाह बहुत अच्छा छप कर आ गया। पापा बहुत खुशी से उसको देख रहे थे। अच्छा, जज़ाकल्लाह, वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। आपको ऐसा लगा कि आप नहीं? मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो वही रिसाला टेबल पे मौजूद था पहले से। हाँ, तो पापा ने पहले से मुझे ये शो नहीं किया, यानी कि होता है ना कि यार इतनी बेचारा आया है, दिल टूट जाए, और मैं बोलूँगा बाबा रिसाला हाँ मुझे अच्छी हुई है, मैं पाएगा तो मैं यूँ थोड़ा सा नहीं वो तो ये नहीं बोलना चाहिए फिर, ये मजा इसी में है ना। फिर अगर झूठ का इस्तेमाल नहीं रहता तो फिर आदमी चुप हो जाए। सही, दिल जोई है। नहीं, जैसे बाजू का तो रिसाला तकसीम कर रहे हैं, नहीं मेरे पास है तो ले लें, उससे ले लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट भी है, एक सेगमेंट तो आज हमारा रह जाएगा, लेकिन अगला सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, और वो अल्फ़ाबेट, वो शायरी रह जाएगी ना जी। वो असल में हिम्मत नहीं, अशार की तकरार, नहीं, ये निकल नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। आप सुना दें।
नहीं करते नहीं, करते आप सुनाइए। नहीं हम दोनों करते हैं। नहीं हो पाएगा अल्फाबेट तो ये सेगमेंट नहीं हो पाएगा। हाँ, ये वो नहीं नहीं कह हो रहे कि आज वो हमारा असल मेन आदमी नहीं है। ये ना जैसे वो नहीं है। और मैं शायरी की तरफ आप आ नहीं सकूंगा। इसी तरह आएंगे महरोज भाई। हाँ तो इसी ठीक तरह है, आएंगे। आबिद आप आ भाई जाओ, ठीक है। आबिद मैं बापू कहा बैठे आप हुए लोग जा हैं। रहे हैं क्या, मैं आ नहीं, जाऊँ सब अब्दुल साथ में वाजिद बैठे भाई हैं। बैठे हुए हैं। बापू ये अल्फाबेट का सेगमेंट है, आप बात समझो। उस वक्त आप कह रहे थे ना टाइम गेन नहीं, शायरी, वो- टाइम गेन हो रहा है, अभी पहले अल्फाबेट की किस तरफ पर आ रहे हैं। चलो बाबू एक शेर सुना है फिर हम नहीं पहले अल्फाबेट की तरफ, पहले अल्फाबेट हाँ की तरफ। महरोज भाई चलो चलो ना, मैं ऐसा भी मैं है तो ना। लब्बे के करे बैठता हूँ ना एक तरह गोया के। बस ये हमारे को ढारा से हमने लब्बे के लिए पढ़ते हैं उसकी तरफ। जी दिखाएं भाई। अल्लाह, टोटल 6 हुरूफ हैं। इंग्लिश रोमन में लिखा जाएगा ये लफ्ज़, और ये कौन सी ज़बान का है ये हम नहीं बताएंगे आपको। चार गलतियों की गुंजाइश है आपके पास। ए ठीक है जी। सुभान अल्लाह, एक तीर से दो शिकार। ए क्यों बोला? ए क्यों बोला? ए क्यों? एम एम। चलें एम से आगे बढ़े, एम तो नहीं है इसमें। तो ये नहीं पूछेगा एम क्यों बोला। हाँ जो गलत हो गया वो एम क्यों बोला, गलत ही हो गया इसलिए बोला। नहीं तो ए तो वो फिर डबल आ गया ना, वो सीख रहे हैं ना, सीखने का भी तो अमल जारी है सारा। सिर्फ मदनी चैनल के नाजरीन थोड़ी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं यहाँ बैठ के। अच्छा सही। पीसीआर वाले बड़ा ताबून करते हैं, 25 सेकंड देते हैं एक हर्फ के लिए। अच्छा अच्छा है। वक्त जा रहा है। बी बी या डी? बी 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 भी बी भी नहीं है। एम भी नहीं है, बी भी नहीं है। वैसे जब लफ्ज शो होगा ना तो आप मुस्कुरा पाएंगे। चलो जी। इसमें यार अपने फेल हो जाते हैं, ये सब नहीं आता। अरे आपका मोबाइल है ना, अभी ये तो इसका हिस्सा है ना मोबाइल। टाइम भी तो जा रहा है ना। नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो अब कोई बात चलो नहीं थोड़ी आता। रियायत दे दें। हमें भी आज हल्का ही हाथ रखा है ना। साबुन अल्हम्दुलिल्लाह शफकत आज ज्यादा हासिल रही ये है। हल्का हाथ क्या होता है? भारी वो तो होता है बाबू। अच्छा होता है। जी मदनी चैनल के नाजरीन आप भी पूछ सकते हैं। ये क्या बना? आप भी सोचिए, मदनी चैनल के नाजरीन भी ये अब सोचें। तक क्या बना है? वाह। रा। तो आप भी बूझिए, आप भी अपने तौर पर सोचिए क्या क्या हर्फ आ सकते हैं इधर, और ये लफ्ज क्या हो सकता है। आ गया तो आसान। कुछ जहन में आ नहीं रहा पहला तो आखिरी वर्ड। कुछ तो बोला है ऐसा। क्या चले दो हैं। क्या है? एन एन। हाँ भाई एन है इसमें। जी देखते हैं। जी भाई एन है और आखिर में अब आ रहा है ऐसा जहन में कुछ है? हाँ अब तो आ गया। हाँ जहन में नाम नहीं आया अभी तक। नहीं आया। अच्छा। चलें चलें। टी yes, है, बी है, कोई भी एक और आगे बढ़े। क्यू। जी भाई क्यू। जी क्यू। क्यू क्यू कुरान। सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। अब मैं तो डबल ए आया ना, मैंने कहा कि भाई हो गया, हो गया। पहुंच जाएंगे।
آپ تو بہت جلدی نہ اچھا تو تھا ایسا آپ کے کہ یہ موبائل سے سارا ملا نہیں پکا؟ ہاں پھر کیسے پوچھا آپ تو مشکل ہوتا ہے نہیں اس میں نہیں کبھی کبھی اللہ خیر کرے نہیں خیر پہنچ ہی جاتے ہیں ہم کچھ مزید کال بھی شامل کریں گے آپ کا جو آپ سیگمنٹ کا فرما رہے ہیں اشعار والا کرنا چاہیں تو کر لیں ہمارے اسلام میں موجود کال لے لیں کال دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں سلسلہ لبیک بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے اور آج کا موضوع تو مدینہ مدینہ ہے میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مجھے مختلف شعراء کے اشعاری کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون کون سے شعراء کی کتابیں پڑھنی جو ہے وہ مفید ہے یا اس کے بارے میں آپ کیا مدنی مشورہ عطا فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعت شریف یا حمد وغیرہ جو اسلامی تعلیمات پر مبنی جو اشعار ہوتے ہیں اس کا ایک پڑھنے کا ہی میں مشورہ دوں گا وہ بھی وہ کہ جو شرعاً درست ہوں اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہدایت بخشش اور ان کے بھائی جان حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ذوق نعت اور قبالۂ بخشش یہ دیکھ لیں وسائل بخشش امیر سنت کی ہے دیوان سالک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے بیاد پاک تو جی بیاد پاک بیاد پاک تو اس طرح کی مختلف نعت شریف کی کتابیں وہ لیں اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا کال لے لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سوائم رضا اتاری ہے میں راولپنڈی میروی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں پیارے عمران بھائی آپ کا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے لٹریچر اور میں تمام منی چینل کے حاضرین اور ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے منی منوں کو اور منی منوں کو باپا جانی کے رسائل پڑھ کے سنائیں ان رسالوں کے نام یہ ہیں جھوٹا چور فرعون کا خواب نور والا چہرہ اور بیٹا ہو تو ایسا دودھ پیتا منی منا یہ سارے رسائل اپنے منی منوں کو دکھایا کریں اور خود پڑھ کے اپنے منی منوں کو سنایا کریں اور فضان سنت کا درس دیا کریں اور باپا جانی کے جتنے بھی رسائل ہیں وہ اپنے گھر میں سجا کے رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بہت پیاری باتیں اور مدنی پھول آپ نے دی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول تھے سبحان اللہ جی کال چلائیے عبدالاسلام فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں پیشے کے اعتبار سے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں میری نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور علم دین کی تعریف فرما دیجئے اور میری ایک تجویز ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل میں امہات الکتب جو ہیں جیسے کشف المحجوب ہے جیسے کیمیاء سعادت ہے اس کے اوپر جو ہے سلسلہ ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کتب ہیں اس پر باقاعدہ سلسلہ اپنی جگہ پر ہونا بھی چاہیے لیکن ہم اس کا ایک تعارف ہی پیش کر سکتے ہیں ہمارے سلسلوں میں اور رہی بات ان کتابوں پر سلسلہ کرنے کی تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو اس کتاب پر سلسلہ کریں مثال کیمیاء سعادت پر اگر ہم سلسلہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سمیت میرے جو بھی اسلامی بھائی ہوں گے ان سب کا کیمیاء سعادت کا اس وقت کا کرنٹ مطالعہ ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ پھر اس کتاب کے تمام کچھ نہ کچھ چیزوں پر گفتگو کی جا سکے مگر بات آپ کی اچھی ہے کہ یہ مطالعہ یہ جو عمدہ ترین کتابیں ہیں
اس کی اچھی انداز سے آگہی ناظرین تک ہو تاکہ ناظرین اس کتاب کو لے کر اس کو پڑھیں. البتہ کشف المحجوب کے بارے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ اس طرح کی اور کتابیں جیسے کشف المحجوب لے لیں اور رسائل قشیریہ لے لیں، ان کی بنیادیں وہ ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ جو تصوف کا نام لینے والوں نے تصوف کو بدنام کیا اور ایک جعلی صوفی بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، تو ان کتابوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اصل تصوف کیا ہے اور اصل صوفی کس بزرگ کو کہتے ہیں. تو یہ بڑی حقیقت پر مبنی کتابیں ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتی ہیں. تو ماشاءاللہ اچھی توجہ دلائی آپ. 3 ہمارے سلسلے میرے علم میں ہیں کہ جو مدنی چینل پہ آن ایئر ہوئے ہیں کتابوں کے حوالے سے. ایک منہاج العابدین پہ ہوا اسباق تصوف میں، دوسرا شفا شریف پہ ہو رہا ہے، اور تیسرا اربعین امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے اس پہ بھی ہمارا سلسلہ کتابیں ہوئے ہیں. تینوں پہ سلسلے ہمارے. اربعین امام نووی، اربعین نووی، یہ تو اپنی مثال شاید ہی کوئی طالب علم ہوگا جو اربعین نووی سے اس نے استفادہ نہ کیا ہو. اور پھر درس دینے والا اگر اس کتاب کا بیان کرنے والا کوئی ہمارا کوئی شیخ الحدیث یا محدث یا حسان صاحب نے بیان کیا الحمدللہ ماشاءاللہ حدیثوں کو استاد ہوں تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا. بات ہی میرا کئی دفعہ ایسا ذہن بنتا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک پورا سلسلہ کروں، بیان کروں. میں رک جاتا ہوں. میں نے مفتی قاسم صاحب مدعز العالی سے عرض کیا ہوا ہے آپ کریں، کہ ایک ایسی خوبصورت سیرت مبارک سبحان اللہ کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. تو اس پر جو بات کرے گا، جو بتائے گا، تو اس کے پیش نظر قرآن کریم کی آیات، تفسیر، پھر شروحات حدیث، پھر بڑے بڑے عشاق، فقہاء، علماء، محدثین، ائمہ کرام، اولیاء کرام کے ارشادات، سبحان اللہ، ان سب کا ایک مجموعہ اس کے ذہن میں ہو. پھر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرے، تو پھر بھی مطلب جو بھی وہ اپنا حصہ ملانے میں کامیاب ہو سکے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. پھر اسی میں مطلب قصیدہ بردہ شریف کے اشعار لے لے، کہیں ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار لے لے، کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار کی تشریحات لے لے، کہیں شفا شریف کے حوالے آ رہے ہوں، تو کہیں وہ ہے بڑی خوبصورت کتاب ہے خصائص کبریٰ، جی اس کے مطلب حوالے چل رہے ہوں. پھر عربی کتب کی عربی متن کے ساتھ اگر چل رہا ہو اور بیان کرنے والا کو مفتی، مفسر، محدث ہو، سبحان اللہ، کیونکہ جس کی سیرت بیان ہو رہی ہے تو پھر بیان کرنے والے کے لیے علمی اس میں تو جتنا شیڈ ڈالو وہ بس. کیونکہ جب اعلیٰ حضرت لکھیں کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس ایسی شاخ. تو سرکار کی نعت لکھنے کے لیے ایک تصور بیان کیا، تو سرکار کی سیرت بیان کرنے کے لیے میرے ذہن میں بھی ایک بیان کرنے والے کا ایک تصور ہے. تو ایسا پھر وہ عشق رسول میں غوطہ زن ہو، ڈوبا ہوا ایسے ہونا، تو پھر وہ عامل سنت ہیں یہ بیان کے، تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو یوں پھر رک جاتے ہیں. اگلی کال کی طرف جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی درگاہ میں میرے عرض یہ ہے کہ آپ کی یوم پیدائش کب ہے اور آپ کیا اپنی یوم پیدائش مناتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جو پیدائش ہوئی میری وہ 4 جمادی الاولیٰ 1390 سین ہجری. یہ مجھے ایسے میں نے معلوم کی کہ وہ 8 جولائی 1970 وہ اگر ہمیں وہ آج کل جو ہجری سین نکالنے کا جو سافٹ ویئر آیا ہے کنورٹر، اس پہ میں نے ڈالا تو وہ 4 جمادی الاولیٰ 1390 سین ہجری آیا. تو میں بذات خود اپنا
وہ سالگرہ نہیں مناتا. کس کی بناتے؟ امیل سنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے. لبیک سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں. احمد حسن چشتی. نگران شورا سے عرض یہ ہے کہ مجھے کنیت عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کنیت میں دوں؟ احمد حسن چشتی کنیت چاہیے. ابو الوفا رکھ لیں. ابو الوفا. ٹھیک ہے جی. میرا نام مہروز علی مدنی ہے. اگلی کال دیجیے. ابو الوفا ان کو ماشاء اللہ. کنیت بھی ہے کہ شاید مدنی چینل کے ناظرین کچھ سمجھ نہیں پائے. کنیت نام ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کنیت رکھا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی. ٹھیک ہے. اور کنیت سے پکارا کرتے تھے. ان کی دلجوئی ہوتی تھی. آپ کی کنیت کیا ہے سر؟ آپ ابو حامد. آپ کی کنیت کس نے رکھی؟ میں نے خود رکھی تھی. اس وقت وہ باپا کنیت دینے کا تھا نہیں. امام غزالی کو پڑھتا کافی تھا. ان کی کنیت ابو حامد میں نے پڑھی تھی. تو اسی پہ میں نے اپنی کنیت خود ہی رکھ لی تھی ابو حامد. اچھا یہ آپ کے مدنی منڈے کا نام بھی حامد ہے؟ وہ اس کا کنیت سے تعلق نہیں تھا. اچھا اچھا. کیسے تعلق نہیں؟ آپ کے بیٹے ہیں, آپ کی کنیت ابو الحامد ہے؟ اس نسبت سے نہیں ہے. اچھا. میں نے اپنی نسبت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت سے اپنی کنیت ابو حامد رکھی. ٹھیک ہے. آپ نے کب رکھی؟ بہت پہلے رکھ لی تھی. ہاں رکھ لی تھی میرا خیال. ابو البغداد کیوں نہیں رکھی؟ بھائی اس وقت شاید پتہ نہیں شادی بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اچھا یہ بہت پہلے ہی آپ نے کنیت رکھ لی تھی. ہاں ہوئی ہوگی تو توجہ اسی طرف تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی اگلی کال دیجیے. ویسے میرے ابو کا نام حامد ہے. ماشاء اللہ. اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اللہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انس ستاری ہے. میں عرب شریف سے بول رہا ہوں. میرا عمران قادری سے یہ سوال ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی کتاب پسند ہے اور آپ سب سے زیادہ کون سی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی ناگا نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھنے کا شوق بھی ہے, ذوق بھی ہے, اور پڑھنے کا کہہ سکتے ہیں کہ پڑھ بھی لیتا ہوں, وہ کتاب اللہ ہے, اللہ کا کلام قرآن کریم. اور حقیقتاً واقعی اللہ کی خیر و رحمت ہے, مجھے اس کے پڑھنے سے لطف بھی آتا ہے, مزہ بھی آتا ہے, سکون بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں کہ ناغا نہ ہو, پھر بھی ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت کی 3 پسندیدہ کتب جو آپ کو لگتا ہے کہ پسند ہے, یا بیان فرمائیے. قرآن و حدیث تو اپنی جگہ کو آپ مستثنا رکھیں جی. اس کی تو صحیح ٹھیک ہے, لیکن امیر اہل سنت کے پاس جو اس کے ساتھ جو کتابیں ہوتی ہیں, فتاوی رضویہ, بار شریعت, ریحہ العلوم, یہ تینوں کتابیں. ٹھیک ہے. یہ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح مشکات, میرات المناجی. مطالعے کا خاص وقت کون سا ہے جس میں آپ پرسکون ہے؟ سکون کا ہے زندگی میں ہے, پھر نہ کریں نہیں ہوتا. جس میں پرسکون ہے, اس میں اسپیشلی صبح اٹھنے کے بعد, فجر کے بعد مطالعہ کر لیں, یا جب فارغ ہو جائیں رات کو تو مطالعہ کر. لیکن کوشش کریں کہ ذہنی تھکن نہ ہو اٹھنے کے بعد مطالعہ کریں. یہ تو وہ والی بات ہے کہ ایک گولی کھانی ہے سونے کے بعد, ایک اٹھنے سے پہلے, کہاں ایسا موقع آئے گا؟ آ جاتا ہے. جس کو پڑھنا ہے نا, انہوں نے اپنے مطالعے کے اوقات اسی طرح کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ, اور وہ تھکن میں مطالعہ عموماً زیادہ مضبوط نہیں ہوتا. اگر آپ وہ یا تو سونے سے پہلے تھوڑا مطالعہ کر لیں تو وہ الحمدللہ ذہن میں اس کے بھی نقوش بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کوئی دیگر کام نہیں ہوتے تو وہ سو بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سلسلے کا وقت ختم ہوا, اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.